تمام دیکھنے اور تمام بعد میں دیکھنے والوں کے لیے رضوان اکرم کلاس روم کی طرف سے السلام علیکم۔ اور ہمیشہ سے رضوان اکرم کلاس روم کے اندر دو لوگ موجود ہوتے ہیں، جس میں رضوان اکرم ذاتی طور پہ بحثیت طالب علم حاضر ہوتا ہے، جبکہ میرے ساتھ آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ میرے لیے اساتذہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ ان کے لیے بہت سارے انٹرویوز نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ ان سے لیے جا چکے ہیں۔ بہت سارا تعارف اخبارات کے ذریعے، ان کی تصاویر کے ذریعے پوری دنیا میں ان کا پہنچ چکا ہے۔ اس وقت بھی وہ ایک معروف مقامی قومی اخبار کے ساتھ کالم لکھ رہے ہیں۔ فوٹوگرافی کے حوالے سے ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، پاکستان کی پہچان ہے، بلکہ پاکستان کے لیے فخر کا باعث ہیں۔ تو جناب سید مہدی بخاری صاحب، سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا جی، نوازش آپ کی مدعو کی آپ نے۔ اور میں چاہوں گا کہ میں نے جو بات کی ہے سر سے ہم خود بھی سنیں کہ سر آپ کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی ایک لمبی لسٹ ہے جس پہ آپ کام کر رہے ہیں۔ اور جن دنوں میں لوگ گھروں میں آرام کر رہے تھے ان دنوں میں بھی ماشاءاللہ سر کی جو مصروفیات ہیں وہ سب کے علم میں ہیں۔ یہ لکھ بھی رہے ہیں، یہ تصاویر بھی شیئر کر رہے تھے، یہ حالات حاضرہ کے بارے میں آگاہی بھی دے رہے تھے، اور لوگوں کے درمیان ان کی مقبولیت اس حوالے سے زبان زد عام ہے کہ یہ بہت سارے ویب سائٹ، بلاگ اور اخبارات کے لیے لکھ رہے ہیں، اور ان کے جو کالمز ہیں وہ عام لوگوں کے لیے بڑے سادہ زبان میں اور بڑے پر اثر ہوتے ہیں۔ تو میں سر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ پلیز اپنے بارے میں بتائیے گا، سفر کہاں سے شروع کیا اور یہاں تک کیسے پہنچے؟ اپنے بارے میں کافی دفعہ بڑی تفصیل سے لکھ چکا ہوں۔ سفر سے شروع کیا، شوق سیاحت کا تھا، اور نوجوانی میں ہی یہ ہوا۔ گلگت بلتستان کا میرا زندگی کا پہلا ٹور جو تھا وہ 21 سال کی عمر میں ہوا، اور اس کے بعد اس علاقے کی خوبصورتی نے مجھ کو ایسا جکڑا کہ اس کے بعد تو اب مجھے گنتی بھی یاد نہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ سال میں 4 یا 5 دفعہ جاب سے چھٹی لے کے گھر کو مینج کر کے نکلنا پڑتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر سلسلہ روزگار سے وابستہ ہوا، جہاں پہ جاب کرتا رہا، وہ یونیورسٹی ہو، وہ نیٹ ورک آپریشنز ہوں، یا ابھی اقوام متحدہ میں سرو کر رہا ہوں۔ تو اس سلسلے میں بھی سفر رہا ہے، بیرون ممالک کا بھی رہا، اندرون ممالک بھی رہا۔ تو سفر واقعی سفر سے شروع ہوا، چلتے چلتے فوٹوگرافی تک پہنچا، جو کہ خالصتاً شوق تھا اور آج تک شوق ہی ہے۔ جو فوٹوگرافی میں پذیرائی ملی تو پھر سفر پہنچا لکھنے تک۔ لکھنا شروع کیا اصل میں تو اپنے جذبات کی اظہار کے لیے، لیکن کچھ لوگوں کو پسند آیا، اور پھر ڈان نے اس کو کالمز کی صورت پبلش کرنا شروع کر دیا، اور جنگ گروپ نے پبلش کیا۔ تو سلسلہ چلتے چلتے آپ کے سامنے آج یہاں پہ ہوں۔ اچھا سر، یہ آپ اپنی جو کوالیفکیشن ہے یا جو آپ کی تعلیم ہے اس کے بارے میں بتائیے گا۔ لائک بچپن سے جو لوگ گھومنے پھرنے کے شوقین ہوتے ہیں، گھر والے ان کی کوئی خاص پذیرائی نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں تو گھومنے پھرنے والے کے لیے الفاظ کوئی اچھے مناسب نہیں ہوتے۔ تو آپ کو کیسے گھر والوں نے اجازت دے دی کہ آپ گھوم پھر لیں اور اس کے بعد آپ اسی کو پروفیشن بنا لیں؟ اچھا، تعلیم کے حوالے سے میرا کیریئر بڑا دلچسپ رہا۔ وہ یوں کہ نصاب سے مجھے کوئی خاص لگاؤ کبھی بھی نہیں رہا، اسکول کے زمانے سے لے کے یا ایف ایس سی میں اور کالج اور یونیورسٹی میں تو میں نے کبھی نصاب پہ اتنی توجہ نہ دی۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ پاس میں اچھے نمبر سے ہوتا رہا، تو والدین خوش رہے کہ چلو پڑھتا نہیں ہے لیکن پتہ نہیں یہ معجزہ کیسے کر جاتا ہے کہ نمبر اچھے لے جاتا ہے۔ کچھ ہمارا امتحانی سسٹم آپ جانتے ہیں، رٹے کا سسٹم ہے، کچھ تو سر وہ میٹرک تک تو پیروں کی وجہ سے تو نہیں کہ پیروں کی دعائیں ساتھ تھیں آپ کے؟ نہیں، پیروں کا، ہاں پیروں کا کرم تو شامل حال رہتا ہی ہے۔ مطلب سلسلہ سادات سے وابستہ ہو تو کچھ نہ کچھ خون میں تو وہ اثر ہوتا ہے، لیکن امتحان میں کسی پیر نے پاس نہیں کرانا ہوتا، وہاں پہ آپ کی ویدت ہی کام آتی۔ میٹرک تک تو رٹا سسٹم ہی تھا، بس کیمسٹری فزکس اور سائنس ایف ایس سی میں بھی رٹے سے ہی چلی۔ نمبر لینا ہی مقصود ہوتا تھا، اور امتحانات سے 1 ماہ پہلے میں تیاری کرتا تھا اور پاس بھی کر جاتا تھا۔ تو نصابی سرگرمی میں کبھی اتنا ان نہیں رہا، اور شاید اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے دماغ کا کافی حصہ
بچ چکا جو کہ رکھنے میں یاد نصاب کی نظر ہو کے بالکل ختم ہو جاتا. تو وہ جو حساب بچ چکا وہ بعد میں میرے کام آیا. اور والدین نے کبھی بھی شروع میں تو اس کو نہیں سراہا کہ تم, اور وہی روایتی جو ہوتے ہیں, خاص طور پر میرے والد صاحب تب حیات تھے تو وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ یہ تو میرا اکلوتا بچہ ہے, یہ کس شوق میں پڑ گیا آوارگی کے. مطلب آپ نے کہا نا مناسب نہیں سمجھا جاتا, تو والدین کی ہوتی ہے کہ یہ آوارہ گردی ہو, شہر شہر گھومنا, یہ کیا شوق ہے, اور یہ پڑھے گا یا یہ آوارہ گرد بنے گا, یہ کیا بنے گا. تو ان کے یہ کنسرن رہتے تھے, والدہ کے بھی رہتے تھے. والدہ چونکہ اسکول ٹیچر تھیں تو وہ سمجھتی تھیں کہ شاید معاشرے کی نو ہونا یا سفر کرنا انسان کو شعور بخشتا ہے, تو شاید یہ سے کچھ سیکھے بھی. تو اتنا ان کو اعتماد تھا کہ کسی غلط سوسائٹی میں یا کسی غلط طرف یہ نہیں جائے گا, ان کو شاید اپنی تربیت پہ اعتماد تھا. اور میں نے بھی لوگ تو بہت سے ملے لیکن اجتناب کیا کچھ سوسائٹی سے, کچھ لوگوں سے. اور روایتی تانے تو صحیح ہیں جی, خاندان میں بھی صحیح ہیں. شروع میں تو خاندان والے کہتے تھے کہ یہ کرتا کیا ہے, تو والدین شرمندہ ہو جاتے تھے کہ کچھ نہیں کرتا, ابھی پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ گھوم پھر رہا ہے. اچھا سر, یہ جو سیاحت آپ نے تو اس کو پروفیشن اڈاپٹ کر لیا. ٹریولرز, ٹور ٹریولرز بہت سارے ہوتے ہیں جو کہ جو ٹور ٹریولرز ہوتے ہیں پھر وہ بائی پروفیشن ہی ٹریولرز بن جاتے ہیں اور وہ ٹور گائیڈ کے طور پہ بن جاتے ہیں. یہ فوٹوگرافی سر کہاں پہ آیا؟ دیکھیں, کبھی بھی میرا اس میں اس طرف تو رجحان رہا نہیں کہ اس کو کبھی آگے چل کے پروفیشن بنانا یا اس کو انکم کا سورس بنانا. فوٹوگرافی کا دھیان ایسے آیا کہ جب میں پہلی دفعہ گھر سے بھاگ کر گیا, بھاگ کر نکلا تھا. والد صاحب سخت مزاج تھے اور انہوں نے ایک دفعہ بڑا زبردست طریقے سے ڈانٹا. تو نوجوان تھا میں, بچے غصہ کر جاتے ہیں, مجھے بھی غصہ آ گیا. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. میرا ارادہ یہ تھا کہ 2-4 دن باہر کہیں رہ کے واپس آ جاؤں گا, تب تک والد صاحب بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے, ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ بچہ بڑا ہو گیا, اس کو ایسے نہیں ڈانٹنا. تو نکلا تو میں ایسے تھا پہلی دفعہ. اور جب میں ہنزا پہنچا تھا تب وہ اسپرنگ سیزن تھا, چیری بلوسم تھا. درخت جو تھے وہ بادام کے, خوبانی کے, آڑو کے جو درخت تھے وہ پھولوں سے لدے ہوئے تھے. تو علاقے کی خوبصورتی نے متاثر کیا. پھر میں جب واپس آیا تو خیر گھر میں جو کچہری بھگتنی تھی وہ تھی. اگلی دفعہ میں اجازت لے کے گیا اور میرے پاس 1.5 میگا پکسل کا چھوٹا پاکٹ سائز کیمرہ تھا, جو کہ میں نے بہت لڑ جھگڑ کے امی سے مطالبہ کر کے نکلوایا. اور وہ کوڈیک کا تھا, کوڈیک ڈیجیٹل آنا شروع ہوا تھا, اور 1.5 میگا پکسل پاکٹ سائز. تو اس سے جو تصاویر لی پہلے وہ آج بھی میرے پاس محفوظ ہیں, لیکن وہ میں دیکھتا ہوں تو مجھے خود ہنسی آتی ہے. تو اس وجہ سے میں نے پوسٹ نہیں کی کہیں بھی, کیونکہ وہ آپ کے ہاتھ پہلی دفعہ جب ڈیجیٹل کیمرہ ہے تو اس سے کیسی تصاویر آ سکتی تھی, کچھ ان کی کوالٹی بھی اچھی نہیں ہوتی تھی. لیکن یہ تھا کہ جب میں نے واپس آ کے اپنے دوستوں کو اور اپنے گھر میں وہ تصاویر دکھائیں تو ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ پاکستان جو ہے ایسا بھی علاقہ رکھتا ہے خوبصورت, اور اس طرح کے درخت اور اس طرح کا بہار کا سیزن بھی پاکستان کے کسی گوشے میں ہوتا ہے. تو اس سے مجھے تھوڑی بہت اپریسیشن ملی کہ دوستوں نے, 2-4 جاننے والوں نے تعریف کر دی. اسی طرح چلتے چلتے پھر شوق میں پروفیشنل کیمرے بھی آ گئے. چلتے چلتے لوگوں نے پذیرائی بھی شروع کر دی, لوگوں کو پسند بھی آ گیا. پھر انسان کسی بھی فیلڈ میں محنت کرے تو اپنی اسکل کو بھی انہینس کرتا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ, اس کو علم ہوتا جاتا ہے. اور مجھے یہ شوق ہو گیا فوٹوگرافی کا, تو اس سلسلے میں نے پھر اس کو باقاعدہ اس کی اسٹڈی کی. کوئی میگزین ایسا نہیں تھا جہاں مجھے ملتا تھا کہ یہ فوٹوگرافی سے متعلق ہے وہ میں خرید نہیں لیتا تھا. یا انٹرنیٹ اوائل 2004-2005 میں ڈائل اپ کا زمانہ تھا, سلو انٹرنیٹ ہوتا تھا, لیکن جو بھی بیسکس یاہو پہ سرچ کر کے تلاش کرنی اور ان سے مدد لینی, کچھ اس زمانے کے فوٹوگرافر جو تھے ان سے مدد لینی جو کہ فارنر تھے, پاکستانی نہیں, پاکستانی کو میں جانتا بھی نہیں تھا. تو سیکھ کے پریکٹس سے اس کو مزید ڈیولپ کیا, اور اب یہاں پہ ان کے لوگ جانتے ہیں اس فیلڈ میں. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا, ہمارے ہاں جو جس فیلڈ سے آپ وابستہ ہیں, جس کو ہم الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا کہہ سکتے ہیں, اس کے اندر فوٹوگرافر کی بھی آج تک وہ ویلیو شاید میڈیا نے خود بھی تسلیم نہیں کی ہے جو بحثیت جی صحافی یا اینکر کی جن لوگوں کی ہے. جی تو یہ یہ اس کی کیا بات وجہ ہے؟
دیکھیں، ایک زمانہ تھا جب فوٹو جرنلزم نے دنیا کو بدلا. اسٹیو مکری بہت بڑا نام ہے فوٹو جرنلزم کا، اور امریکن فوٹوگرافرز کچھ ایسے جنہوں نے جنگوں کو کور کیا، جنہوں نے قحط کو کور کیا افریقہ میں، اور ان کی تصاویر نے تہلکہ مچایا لوگوں کو، اور یو این او تک کو ہلایا کہ یہ گراؤنڈ پہ حالات ہیں. فوٹو جرنلزم آہستہ آہستہ، اس زمانے میں پرنٹ سورس ہی ہوتا تھا، لوگ اخبارات کے ذریعے تصاویر دیکھا کرتے تھے اور اگلے دن خبر پڑھا کرتے تھے. تو ویژول امپیکٹ تصاویر کا بہت زیادہ ہوتا تھا جب وہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جاتی تھی تصویر جو دیکھتے تھے. تو آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ الیکٹرانک میڈیا آنا شروع ہو گیا، کوریج لائیو ہونا شروع ہو گئی، وہ فوٹو جرنلزم آہستہ آہستہ سائٹ پہ ہوتا چلا گیا. اور چلتے چلتے ہمارے ہاں پاکستان میں تو بہت ہی مخدوش حالات ہیں. فوٹوگرافر کو، جو پرنٹ سے میڈیا سے وابستہ فوٹوگرافر ہیں، ان کو تھوڑا رسپیکٹ دی جاتی ہے، اور ان بیچاروں کی تنخواہ بھی پوری ہوتی ہے، مطلب بہت ہی مشکل سے ان کا گزارا ہو رہا ہوتا ہے. تو فوٹو جرنلزم اب وہ اتنی جاندار یا نہیں رہی، اور نہ ہی یہ اچھی سیلری والی جاب رہی جو ایک زمانے میں تھی. تو یہ المیہ ہے، فوٹو جرنلزم تو اب آہستہ آہستہ زوال پذیر ہے، اور الیکٹرانک میڈیا، آن لائن کوریج، لائیو ٹرانسمیشن، اب تو دنیا اس طرف جاتی ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا، پاکستان میں ظاہر آپ فوٹوگرافی کرنا شروع ہو گئے، کب آپ نے سمجھ لیا کہ اب یہی میرا پروفیشن ہوگا؟ پیشن تو ہے، تو اب یہی پروفیشن ہوگا؟ پروفیشن میرے خیال میں اب بھی نہیں ہے، مطلب میں نے اس سے کچھ کمایا نہیں ہے. کمائی کا ذریعہ تو کمرشل ورک ہوتا ہے، جو آپ ویڈنگز یا ایونٹس یا کارپوریٹ شوٹ کرتے ہیں، یا انڈسٹریل شوٹ فوٹوگرافرز کرتے ہیں. کماتے تو وہ ہیں. میں نے اس فیلڈ میں اس طرح کا کام نہیں کیا. اگر کیا بھی ہے تو وہ بہت کام، اور وہ برائے ضرورت. کبھی کبھی آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے فینانس کی، تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ چلو یہ بھی کر لیں. لیکن کبھی بھی اس کو پروفیشن، یعنی میرا بریڈ اینڈ بٹر فوٹوگرافی سے فوٹوگرافی پر کبھی بھی منتقل نہیں ہوئے. پہلے میں انجینئر تھا، ٹیلی کام انجینئر تھا، 10 سال جاب کرتا رہا اس شعبے میں. پھر آرٹس ڈپارٹمنٹ میں یونیورسٹی میں پڑھانے لگ گیا. تو سیلری ہی میرا بریڈ اینڈ بٹر رہی ہے، اور ابھی میں یو این او میں ہوں. تو بطور کنسلٹنٹ جو میری فیس ہوتی ہے وہ مجھے ملتی ہے. تو بریڈ اینڈ بٹر اسی پہ ہے. ہاں، ایک حد تک یہ ضرور میں کہتا چلوں گا کہ یو این او کے جو پروجیکٹس ہیں ان میں فوٹوگرافی، ویڈیوگرافی اور ریسرچ ورک شامل ہے. تو اگر آپ اس کو یہاں پہ ریلیٹ کر لیں کہ ان دی اینڈ فوٹوگرافی کی وجہ سے ہی اب میرا ارننگ سورس ہے، تو کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے، لیکن پیور نہیں ہے، کیونکہ ریسرچ ورک اس میں بہت زیادہ فوٹوگرافی سے زیادہ. اچھا سر، آپ نے ایک بڑی مزے کی جو بھی بات بتائی ہے کہ وہ جو لوگ جو سن رہے تھے ان کے لیے شاید یہ نئی نہ ہو، لیکن میرے لیے ایک نئی ہے کہ آپ جتنے بھی نالائق اسٹوڈنٹ تھے لیکن آپ نے انجینئرنگ کی، تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھائی چھوڑ کے گھومنے پھرنے جائیں تو اس سے بھی پروفیشن بن سکتا ہے، تو اس سے بھی ہم جو ہے نا وہ یو این او تک جا سکتے ہیں. ان کی آپ نے بہتر ہے کہ ٹائم سے تصحیح کر دی کہ ایسی بات نہیں، آپ نے پڑھائی بھی کی ہے، انجینئرنگ بھی کی ہے، اور یونیورسٹی تک بھی آپ گئے ہیں، بجائے یہ کہ وہ میٹرک فیل ہو کے تو گھومنے پھرتے ہوئے کہیں کہ یہی کیریئر بن گیا. نہیں، ایسے کیریئر نہیں بنے گا. تعلیم تو اشیا ضروری ہے، اور ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں تو ڈگری بہت میٹر کرتی ہے. یہاں پہ جاب جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو ریلیونٹ ڈگری ریکوائرڈ ہوتی ہے، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ پوسٹ اس بندے کو مل جائے گی جس کے پاس وہ ہے. تو ایسے تو حماقت ہی ہوگی کہ آپ تعلیم مکمل چھوڑ دیں. دیکھیں، تعلیم مکمل چھوڑ کے 2 ہی شعبے ہیں، پھر 2-3 شعبے رہ جاتے ہیں کمانے والے. اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے، یا آپ کرکٹر بن جائیں جو اس ملک کا قومی کھیل ہے، یا آپ شوبز کی طرف چلے جائیں، ایکٹر بن جائیں. اور تعلیم گئی باہر میں، اور آپ کو بس ڈھنگ سے بولنا سیکھنا آنا چاہیے، تو وہاں پہ آپ کما سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ نے جاب کرنی ہے اور آپ نے کچھ کمانا ہے تو ڈگری تو میٹر کرتی ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا، پاکستان میں تو آپ تھے ہی، یہ یو این او تک کا سفر کیسے، وہاں تک کیسے پہنچے آپ؟ یو این او کا سفر جو ہے، اگر میں آپ کو صحیح بتاؤں تو واقعہ تھوڑا لمبا ہے، لیکن ایک دفعہ میں نے کوئی لکھا بات نہیں تھا. سر، ہمارے تو پاس کافی وقت ہے. ایک زمانہ بیچ میں ایسا آیا تھا کہ میرے پاس کوئی جاب نہیں رہی تھی. تو میں یونیورسٹی سے ریزائن کر چکا تھا، اور بڑا برا فنانشل کرائسس آیا. تو میرے پاس گاڑی تھی میری، میں نے سوچا چلو اپنی گاڑی ہے تو اپنے بڑے ویل سیٹل دوستوں سے کچھ مدد لینے سے بہتر ہے کہ کریم یا ٹیکسی چلائی جائے.
تو مجھے کبھی بھی اس میں آڑ نہیں رہی، برا اچھا وقت آتا ہے انسان کا گزر جاتا ہے. ان دنوں میں کریم چلا رہا تھا لاہور میں. تو سر یہ کس سن کئی کی لوگ، بات بتا رہے ہیں آپ؟ یہ 2018 فروری سے لے کے جون تک. اچھا، جی. ریسنٹ تو پاسٹ کی بات. ہاں 4-5 ماہ میں یہ کام کرتا رہا، اور بہت سارے لوگ مجھے جان جاتے تھے، پوچھتے تھے آپ کو کہیں دیکھا ہوا ہے، آپ بخاری صاحب تو نہیں ہے؟ میں کہتا تھا نہیں جی، میں تو کسی بخاری کو نہیں جانتا. اس کی وجہ یہی ہوتی تھی کہ میں اس گفتگو کو ایوائڈ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ لوگ آگے سے پھر پوچھتے اچھا تو آپ یہ کیوں چلا رہے ہیں اور یہ کیوں کر رہے ہیں، اور مطلب ان کے پھر وہ لاپنتنا ہی سلسلہ سوالات کا شروع ہو جاتا. تو میں اوائڈ کر دیتا تھا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک فارنر تھا، ایئرپورٹ کے لیے میں نے اس کو ڈراپ کیا، لاہور ایئرپورٹ کے لیے. میں وہ اس کو دیر ہو چکی تھی، رستے میں وہ مجھ سے گفتگو کرتا رہا. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر مجھے آ رہی ہے، میں اچھا صرف کمنٹ پڑھنے کے لیے بیک پہ جا رہا ہوں. اچھا. تو میں اسے گفتگو کرتا رہا. تو دوران گفتگو اس نے مجھ سے پوچھا بھائی تم کیا کرتے ہو. میں نے سوچا یہ تو فارنر ہے، اس کو بتا بھی دوں گا، اس نے فلائٹ لے کے نکل جانا، یہ سوسائٹی کا حصہ ہی نہیں ہے جو مجھ سے مزید سوالات کرے گا. تو میں نے اس کو بتایا، وہ بڑا حیران ہوا. میرا موبائل تھا پاس، اس نے میری کچھ تصاویر دیکھی تو اس نے میری بڑی تعریف کی، اور اس نے میرا نمبر لیا، میرا ای میل لیا، میرا نام نوٹ کیا، اور میں نے اس کو ڈراپ کر دیا. وہ چلا گیا. میں نے اس سے نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیا کرتا ہے، ایسے سوالات میں اس کے بارے میں نہیں کر سکا. خیر وہ کچھ عرصہ گزرا تو ایک دن مجھے کال آئی یونائٹیڈ نیشنز پاکستان سے، اسلام آباد سے. تو مجھے کہنے لگے کہ ایک ویکنسی ہے کنسلٹنٹ کمیونیکیشن اینڈ میڈیا کی، اور آپ کی بڑی اسٹرانگ ریکمنڈیشن نیو یارک ہیڈ آفس سے آئی ہے، تو آپ اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں. ان دنوں مجھے کیا چاہیے تھا، میں تو جاب ہی ڈھونڈ رہا تھا. میں نے کہا جی بالکل. اور بعد ازاں مجھے انکشاف یہ ہوا کہ وہ جو صاحب تھے وہ یو این او کے کسی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہیں نیو یارک میں. زبردست. تو انہوں نے ریکمینڈ کیا پاکستان کو، اور ایک ویکنسی تھی تو وہ اس طرح سے فیل ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا نے وہ وسیلہ بنانا تھا، وہ بن گیا، اور اس طرح سے یو این او تک پہنچ گیا. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ ٹورزم اور یہ جو ہماری فوٹوگرافی ہے، کیا یہ امپیکٹ ڈال رہی ہے سوسائٹی کے اندر پیس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اویئرنیس کے حوالے سے؟ تو دیکھیں پیس ڈیولپمنٹ تو حکومتی سطح کا کام ہوتا ہے، ٹورسٹ کا تو اس سے کوئی نہیں ہوتا. ہاں پیس ہوگا تو ٹوریزم ہوگا، اگر پیس نہیں ہوگا تو ٹوریزم کہاں سے ہوگا. اور پچھلے 5-6 سالوں میں پاک فوج نے اور ہمارے حکومتی ریاستی اداروں نے اس میں بہت بہت ڈیولپمنٹ کی ہے. پاکستان میں امن تو قائم ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانہ تھا جب کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا کہ کہیں نہ کہیں بلاسٹ نہ ہوتا ہو یا قتل و غارت نہ جی ہوتی. وہ چیز ختم ہوئی، اس پہ کنٹرول ہوا، اور پھر گلگت بلتستان ہی ایسا ریجن تھا جہاں پہ ٹورسٹ رش کرتے تھے، اور اس کو پہنچنے کا ایک ہی روڈ ہوا کرتا تھا جو کہ سارا سال کھلا رہتا تھا، وہ شارع کرکرم ہائی وے. ایسے ہی. وہ بہت غیر محفوظ تھی. وہاں پہ بسوں سے اتار کے لوگوں کو قتل بھی کیا گیا ان کی مسلکی شناخت جان کر. تو ٹیرر تھا، دہشت تھی، ڈر تھا. تو ٹوریزم کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کے بعد چائنا نے اس روڈ کو محفوظ کرنے کے لیے پھر پاکستان کو درخواست کی، اور ابھی تو قراقرم ٹاسک فورس اسپیشل بنی ہوئی ہے جو جگہ جگہ پٹرول کر رہی ہے. اور پچھلے 5 سالوں سے جو ٹوریزم بوسٹ ہوا اس کا بنیادی فیکٹر، مین فیکٹر بھی یہی تھا کہ امن و امان کی صورتحال قائم ہوئی تو فیملیز والے لوگ نکلے اور وہاں پہ پہنچے. فوٹوگرافی نے، ظاہر ہے فوٹوگرافی نے لوگوں کو اٹریکٹ کیا. میں نے جب ڈان میں کالم لکھنا شروع کیے تھے 2015 میں، تو میرا دن رات موبائل بند نہیں ہوتا تھا، فون اور ایس ایم ایس اور کالز. اور لوگوں کی کیوریز یہ ہوتی تھی کس علاقے کو جائیں، کیسے جائیں، ہوٹل کیسے، انفراسٹرکچر کیسا ہے، یا وہ جو بنیادی بیسک سوالات ہر انسان کے ذہن میں گھر سے نکلنے سے پہلے آتے ہیں. تو میں تنگ آ جاتا تھا اتنی زیادہ کیوریز کو ہینڈل کرتے ہوئے. اچھا اس میں میرا ہی نہیں، بہت سارے اور لوگوں کا کردار ہے ٹوریزم کو بوسٹ کرنے کے لیے. حکومتی پالیسیز امن و امان کے حوالے سے ان کا تو ہے، لیکن ہمارے بہت سارے فنکاروں نے اس میں، جنہوں نے لکھا شمال کے بارے میں، جنہوں نے شمال کو دکھایا، ہمارے نارتھ کو دکھایا، جنہوں نے وی لاگس کے تھرو دکھایا، فوٹوگرافرز جو ہیں،
اس کو دیکھ کے لوگوں کے دل میں جو صاحب حیثیت ہے ان کے دل میں یہ تمنا تو اٹھتی ہے کہ اگر سرمایہ بھی ہے وقت بھی ہے تو ایک دفعہ دیکھیں. لوگ جاتے ہیں اور اب تو وہاں پہ وہ حال ہے کہ لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں, ہوٹل بکنگ سے ملتی ہیں, رش اتنا زیادہ ہو جاتا ہے. اب اس سال تو جو کورونا کی صورتحال ہے اس کے باعث تو سیزن شاید بہت برا گزرے. اگر صورتحال نہیں تھمتی تو وہاں کے بسے والے لوگوں کو جن کا گزر بسری اس پہ ہے وہ بھی سفر کریں گے. لیکن ٹورزم بہت بوسٹ ہوا ہے, بہت زیادہ, اور آنے والے سالوں میں مزید ہوگا. شاہ جی اس میں یہ مجھے بتا دیجیے گا کہ یہ پہلا تو میری بات یہ ہے کہ آپ ظاہر ہے فوٹوگرافی کر رہے تھے, تو کیا لکھنا پہلے آیا یا تصویر بنانا پہلے آیا زندگی میں؟ لکھنا پہلے آیا. لکھنا تو میٹرک میں ڈائری لکھا کرتا تھا, اور وہ کچی پکے زبردست. خیالات کی ڈائری ہوا کرتی تھی. اس زمانے میں ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ایک نسل ہماری جیسی ایسی تھی جو لکھنے کا شوق رکھتی تھی یا غیر نصابی کتابیں پڑھنے کا شوق رکھتی تھی. میری والدہ چونکہ اسکول ٹیچر تھیں, اسکول لائبریری سے وہ مجھے کتابیں لا دیا کرتی تھیں. اور فراز کی شاعری ہو گئی, طاہر صاحب کا سفر نامے ہو گئے, اور اس طرح کی اردو لٹریچر سے متعلقہ کتابیں. تو پھر جو خیالات ذہن میں آتے تھے, جو بیتتا تھا, وہ ڈائری میں درج ہو جاتا تھا. تو لکھنے کا عمل تو میٹرک سے تھا. فوٹوگرافی بعد میں آئی, اور پبلک میں لکھنے کا جو آیا وہ فوٹوگرافی کے بعد آیا. تو پہلی پہچان میری بطور فوٹوگرافر بنی, اور اس کے بعد نثر نگار کے طور پر جو پہچان بنی. شاہ جی یہ جو شاہ جی اس میں یہ بتائیے گا, یہ جو نثر نگاری ہے یہ ہمارے ہاں بڑے بڑے نثر نگار گزرے ہیں, بانو آپا, اشفاق احمد, بڑے بڑے دانشور گزرے ہیں. یہ جو اب نثر نگاری ہو رہی ہے یا جو شاعری ہو رہی ہے, کیا اس کو نثر نگاری یا شاعری کہہ لینا چاہیے؟ آج کے دور میں شاعری تو مجھے نہیں پتا کہ کون کر رہا ہے, کر کے کر رہا ہے تو آپ مجھے بھی بتائیں شاعر کون ہے. میں نام بتا دو دیتا ہوں, چار تہذیب حافظ کا نام بتا دیتا ہوں, علی بریون کا نام. اگر یہ شاعری ہے تو پھر میں کیا کہوں. افتخار عارف صاحب ابھی بھی حیات ہے, اگر کوئی شاعر جی جی ہے وہ آج کے دور میں بالکل. تو ہاں. تو اگر یہ حافظ صاحب اور زریون اور یسرا اور یاسرا شاعری کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے, آپ کی بال لیتے. بہرحال شاعری تو یہ نہیں ہے, تک بندی ہو سکتی ہے. تو تک بندی تو آپ بھی تھوڑی ساری محنت کرے تو کر لیں گے. شاعری جو ہے وہ بہت اعلیٰ فن ہے, خدا داد فن ہے. یہ آپ پہ الہام ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ دو جملے یا ردیف کافی ملا لیں تو آپ نے شعر کہہ دیا. اس کو پریکٹس کرنا مشکل عمل ہے, ناممکن ہے. اگر آپ میں یہ خدا داد صلاحیت نہیں ہے تو آپ شاعر نہیں ہے. اور اگر آپ زبردستی تو لگے اپنے آپ کو شاعر کہنے پہ تو آپ کا تو پھر کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آپ آزاد ہیں, آپ جو مرضی کہہ لیں. میں کل کو کچھ لکھ کے کہہ دوں جی میں شاعر ہوں تو کیا ہوگا, دو چار لوگ تانے دے دیں گے. لیکن اگر میں تل ہی جاؤں کہ میں شاعر ہوں تو ایک ٹائم وہ آئے گا کہ میرے بھی مداح ہو جائیں گے. وہ کہیں گے اچھا یار اس نے جو کچھ لکھا سمجھ تو نہیں آیا, لیکن چلو کوئی نہ کوئی فلسفہ تو ہوگا ہی, اور کوئی من چلا یا کوئی چاہنے والا اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی چیز تو نکال ہی لے گا. تو آج سے دو چار سال بعد میں بھی شاعر بن جاؤں گا. شاعری تو یہ شاعری تھوڑی. شاہ اور جی جو جہاں پہ نثر نگاری, شاعری کی بات چل پڑی ہے تو یہاں پہ محب بلوچ صاحب ہیں, آپ کے فین ہیں, تو یہ پوچھیں کہ شاہ جی آپ کی کتاب کب آ رہی ہے؟ یہ سوال بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں. کتاب چھاپنا آج کے دور میں مشکل عمل ہو چکا ہے. یہ وہ دور تو رہا نہیں کہ لوگ کتابیں پڑھا کریں, خریدا کریں. ہمارے ہاں کبھی بھی ایسا دور نہیں رہا. بہت ہی کم طبقہ رہا ہے جو کتب بینی کا شوقین رہا ہے. ہمارے ہاں لٹریسی ریٹ کیا ہے, اور اس لٹریسی ریٹ میں کتنوں کے پاس فرصت ہے جو کتابیں پڑھتے ہیں, اور وہ بھی لٹریچر کی اور شاہ جی کتابیں وہ پڑھتے ہیں. کتابیں بھی پھر وہ جو تصاویری کتابیں ہیں, میرا خیال ہے ان کا تو میرے تو ذہن میں کوئی ایسا نام نہیں آتا کہ جو تصاویری کتاب پاکستان میں فوٹوگرافر کی طرف سے شائع. کچھ ہوئی ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ پڑھنے والے نہیں رہے, اور ان کے ساتھ ساتھ پبلشرز کی یہ مجبوری آ گئی کہ کاسٹ کون بیئر کرے گا. تو اب جو کتابیں پبلش ہوتی ہیں وہ سیلف فنانس پہ ہوتی ہیں.
اگر ٹوٹل سیلف فنانس نہیں ہے تو کم سے کم 50% سیلف فنانس ہوتا ہے، اور باقی پبلشر کو اگر آپ کا کام بہت اچھا لگ رہا ہے تو 50% وہ بھی اپنا حصہ ڈال دیتا ہے اس امید پہ کہ ریکوری ہو جائے گا۔ جہاں تک یہ فوٹوگرافی یا پکٹوریل بکس کی بات ہے، ان کی کاسٹ بہت زیادہ چلی جاتی ہے کیونکہ پیپر مہنگا استعمال ہوتا ہے اور انک بہت زیادہ استعمال ہوتی بالکل ہے، پکچرز پبلش ہونی ہوتی ہیں، پرنٹ ہونی ہوتی ہیں۔ تو جب کاسٹ آپ جتنی بھی مارکیٹ میں بکس دیکھیں گے وہ کاسٹ کوئی بھی 3,000 سے 3,500 کے بیچ میں وہ کاسٹ ہوتی ہے، اس سے کم کی وہ کتاب ملے گی بھی نہیں آپ کو کوئی بھی پکٹوریل بک۔ تو اتنی مہنگی کتاب کون خریدتا ہے؟ یہاں پہ 400-500 کی یا ہمارے پر کلاسک ادیبہ کی کتابیں خریدتے بھی لوگ 2 دفعہ سوچتے ہیں کہ کتاب پہ 500 لگانا۔ تو پبلشرز کے یہ مسائل ہیں۔ تو کتاب کب آ رہی ہے؟ جب سیلف فنانس یا کوئی اسپانسر مل گیا، اسپانسر ملتے ہیں تو اسپانسروں کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کتاب کے ہر پیج پہ وہ اپنا ٹھپا یا مارکا یا لوگو لگانا چاہتے ہیں، اور وہ کتاب پورا اشتہار بنانا چاہتے ہیں، اخبار اشتہار۔ تو اس طرح کی آفرز میں سن کے چپ کر جاتا ہوں کہ یہ مجھے تو اچھا نہیں لگتا کہ ہر پیج پہ لوگو لگاؤ جس نے بھی اسپانسر کیا ہو، وہ تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے اخبار اشتہار ہو۔ تو جب کبھی ایسا اسپانسر ملا یا کوئی ایسا پروجیکٹ ملا تو کتاب آ جائے گی۔ اچھا شاہ جی، یہ محمد سعید صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں شاہ جی ٹور پلان کریں اور ہم آپ ہوں گے۔ ٹور میں پلان کرتا ہوں، میں تو پوسٹ بھی کرتا ہوں، اور کئی احباب آ بھی جاتے ہیں، لیکن ٹور گلا یہ آتا ہے کہ پہلے یہ گلا آتا تھا کہ آپ چپ کر کے چلے جاتے ہیں اور آپ بتاتے نہیں۔ تو میں نے سوچا کہ لوگوں کو بتا دیا کروں، اور جب سے میں نے بتانا شروع کیا تو دوسرا گلا یہ آ گیا کہ آپ کی ٹور کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، عام لوگوں سے زیادہ۔ اچھا تو یعنی یہ ٹور آپریٹرز جو جن کا پروفیشنل کام ہے، جو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، ہم ان سے دگنی تگنی اتنی کاسٹ کیوں؟ تو اس زمن میں نے 1-2 دفعہ لکھا بھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے احباب جا چکے ہیں میرے ساتھ وہ مجھے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، کاسٹ بڑھتی ہے آپ کی فیول پرائسز بڑھنے کی وجہ سے، آپ کی کمفرٹیبل وہیکل کی وجہ سے۔ اگر آپ اچھی وہیکل لے کے جا رہے ہیں 4x4 تو ظاہر ہے وہ زیادہ چارج کرے، اور اچھا اسٹے اور اچھا فوڈ۔ تو جب یہ سب کچھ ان پہ کمپرومائز نہیں ہوگا تو کاسٹ تو بڑھے گی۔ عموماً ٹور آپریٹرس کرتے کیا ہیں؟ ان سب چیزوں پہ کمپرومائز کرتے ہیں، اور ظاہر ان کا بزنس ہے، انہوں نے اس سے کچھ نہ کچھ بچانا ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ لوگوں کی جیب پہ بھی اتنا بار نہ پڑے۔ تو جو لوگ بجٹ ٹورس میں جاتے ہیں وہ سفر بھی کرتے ہیں۔ میرا ٹور کا ہمیشہ سے یہی کانسیپٹ رہا کہ اگر آپ کسی کو لے کے جا رہے ہیں تو اس کو اس طریقے سے لے کے جائیں وہ کبھی تھکے نہ، یعنی کہ وہ سفر میں جا کے بیزار نہ ہو جائے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ اس کا جو دل کرتا ہے وہ کھائے، اس کا جہاں دل کرتا ہے وہ گھومے۔ تو جب ساری چیزوں کو آپ کاسٹ میں ڈالتے ہیں تو کاسٹ تو بڑھتی ہے۔ اب پھر یہ گلا آتا ہے کہ کاسٹ بہت زیادہ ہے، لیکن جو جاتے ہیں وہ تو پہچانتے ہیں۔ تو آپ بھی چلے چلیے جی، پہلے کب روکا، اچھا میں تو اناؤنس کرتا ہوں۔ شاہ جی، یہ ابھی آپ نے کورونا کے دنوں میں بھی شاید کوئی اعلان کر دیا تھا کہ ہم شمال کی طرف جا رہے ہیں، تو جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں، تو میرا خیال ہے لوگ اس پہ بھی تیار ہو گئے تھے۔ وہ میں نے ایسی ٹیسٹر لگایا تھا، اصل میں لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر میں بہت بیزار ہو گئے تھے، اور وہ دہائی دینے لگے تھے فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، لاک ڈاؤن ختم ہو اور گھر سے باہر نکلے۔ میرے جیسے بندے کا بھی گھر میں ٹک کر بیٹھنا بہت ہی مشکل ہوتا جاتا ہے، مطلب جو بندہ سفر کا عادی ہو وہ گھر میں نہیں بیٹھ سکتا یا بیکار نہیں بیٹھ سکتا، جس نے پوری زندگی اسٹرگل یا کام کر کے ہی اپنا نام بنایا اور یا اپنا رزق کمایا۔ تو میں نے ایسی ٹیسٹر لگایا، میں کہ چلے لوگوں کا دل بہلاتے ہیں کہ میں تو جا رہا ہوں، میں کہیں نہیں گیا، ان حالات میں رسک میں نہیں لیتا اور نہ ہی دوسروں کو رسک میں ڈالوں گا۔ تو وہ بہت سارے لوگ اس پہ جذباتی ہو گئے جی، ہمیں بھی لے کے جائے۔ اچھا شاہ جی، آپ ماشاءاللہ جب بھی لکھتے ہیں تو وہ آپ کی بیگم کا تذکرہ لازمی ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی ایک کمنٹ آیا ہے کہ شاہ جی آپ بتانا پسند کریں گے کہ مظلوم شوہر کا کردار بعض اوقات لوگوں کے سامنے بیان کرنے میں کتنی حقیقت ہے، یا صرف مظلوم شوہر کا دل رکھنے کے لیے ایسا کرتے ہیں؟ دیکھیں، شوہر جو بھی ہے نا وہ ہوتا تو مظلوم ہی ہے نا، یا ظالم ہوتا ہے یا مظلوم ہوتا ہے، دو ہی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں۔ یا مرد ظالم ہے یا مرد مظلوم ہے، آپ تیسری کیٹیگری تو نہیں ہو سکتی۔ تو اکثر شاہ ہمارے جی آپ کی شوہر آواز ظالم ہی ہوتے کم ہوگی تھوڑا سا، اگر آپ بولیں۔ ہیں۔ جی اب یہ ٹھیک آ رہی ہے آواز آپ کو؟ جی ٹھیک آ رہی ہے، بس تھوڑی سی ہو گئی۔
جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شوہر یا ظالم ہوگا یا مظلوم ہوگا، بدقسمتی سے اکثریت ذرا ظالمانہ قسم کے شوہروں کی نکل آتی ہے، لیکن جو بندہ شریف بندہ ہے میرے جیسا بھولا بھالا معصوم سا تو وہ ظالم تو نہیں ہو سکتا تو ظاہر ہے پھر مظلوم ہی ہو سکتا ہے۔ تو اچھا، حقیقت کتنی ہے اور افسانہ کتنا ہے ان تحریروں میں؟ دیکھیں، یہ تحریریں جو ہیں یہ میں بڑی لائٹ موڈ میں اور مزاح کے انداز میں پیش کرتا ہوں، اور جہاں بھی مزہ آتا ہے تو اس میں 100% ریئلٹی تو نہیں ہو سکتی، آپ نے اس کو اپنے جملوں میں ڈھالنا ہوتا ہے یا سچویشن کریٹ کرنی ہوتی ہے، لیکن وہ 100% جھوٹ بھی نہیں ہو سکتا، تو ملا جلا ہی ہوتا ہے۔ اور بیگم ظالم نہیں ہے میری جی، اس کا مطلب یہ نہیں اگر میں مظلوم ہوں تو بیگم ظالم ہے، بس ہلکی پھلکی نوک جھوک تو ہر گھر میں رہتی ہے، خیال وہ میرا بہت رکھتی ہے اور میں اس کا رکھتا ہوں، لیکن نوک جھوک تو رہتی ہے، ساتھ رہتے ہوں تو، اور تھوڑی ساری جذباتی ہے تو مجھے برداشت کرنا پڑتا ہے، اور شاید کبھی کبھی میں اس کو یہ جو مظلوم مذاق۔ شوہر کا گیٹ اپ ہے، کیا یہ کوئی آپ کے پرانا کوئی ایکسپیرینس ہے جس کی وجہ سے اڈاپٹ کر لیا ہے؟ جیسا کہ آپ نے کچھ تحریر میں اشارہ بھی کیا تھا اس کی طرف۔ دیکھیں، مظلوم شوہر کا گیٹ اپ جو ہے، آپ کہہ سکتے ہیں میری پہلی شادی جو تھی وہ پسند کی شادی تھی، بہت سارے لوگ جانتے ہیں کیونکہ میں نے لکھا ہوا ہے اس بارے میں چلیے، کہیں پہ۔ آواز جی، کم ہو رہی ہے آپ کی، تھوڑا سا اگر آپ لاؤڈ ابھی بولیں گے تو آواز کلیئر ہو جائے گی۔ جی ابھی آ رہی ہے آپ کو؟ آپ تھوڑا سا صرف لاؤڈ بولیں گے تو آواز، جی آواز آ رہی ہے، لو آ رہی ہے، تھوڑا سا آپ بولیں گے تو کلیئر ہو جائے گی زیادہ۔ اچھا، بہت سارے احباب جانتے ہیں، میں نے اس بارے میں بہت کھل کر لکھا کہ 22 سال کی عمر میں میں نے پہلی شادی کی، وہ پسند کی شادی تھی، اور سب گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر، آپ اور کی اور آپ اس کی وقت والدہ کی مشترکہ پسند کی شادی تھی؟ ہاں والدہ راضی تھی، والدہ راضی تھی، اور لیکن خاندان میں کوئی راضی نہیں تھا باقی، تو بہت لڑ جھگڑ کر وہ، چونکہ اس وقت تو وہ عشق کا بھوت سر پہ سوار ہوتا ہے، وہ تو بعد میں اترتا ہے تو ہوش آتی ہے، تو وہ میں نے کی، تو وہ شادی 10 سال چلی، اور وہ جو ایک دہائی ہے، وہ آپ کہہ لیں وہ بھی بڑی مظلومیت کا نوحہ ہے وہ بھی میں تو یہی کہہ سکتا ہوں وہ نا شاہ جی وہ دوسرا دہائی ورژن یہ دہائیاں دیکھ، دیتے تو نہیں گزری؟ ہاں وہ دہائی دہائیاں دیتے گزری، لیکن لیکن تاریخ کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک تو میرا ورژن ہے نا، تو ایک ان کا بھی ہوگا، جنہوں نے میرے ساتھ 10 سال گزارے ان کے بھی اپنے گلے تھے، گلے دونوں طرف کے ہوتے ہیں، دیکھیں قصور تو دونوں طرف کا ہوتا ہے نا، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتا، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں صحیح۔ بالکل نہتا اور کیا اسے کہتے ہیں بے قصور تھا اور میرے ساتھ ایسا ہو گیا، تو گلے دونوں طرف کے ہوتے ہیں، تو سچویشن اس حد تک پہنچتی ہے، تو ان کے اپنے گلے ہوں گے، لیکن تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ مظلومیت کی دہائی تھی، تو شاید اب نہیں رہی تو، لیکن وہ جو چھاپ آپ کے دل پہ لگ جاتی ہے تو وہ کبھی کبھی ظاہر ہوتی ہے۔ اچھا شاہ جی، اس میں کچھ لوگ بڑے آپ کے بارے میں کیوریس ہیں آپ کے گیگٹس کے بارے میں جاننے کے لیے، کہ آپ کس کے کون بارے سے میں؟ گیگٹس یوز کرتے ہیں جو آپ گیجٹس؟ کیمراز وغیرہ یوز کرتے ہیں، وہ کون سے ہیں، اور پوسٹ جو پروسیسنگ ہے آپ کی فوٹوگرافی کے بارے، امیج پروسیسنگ ہے، اس کے بارے میں لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں آپ، اور آپ کے کیا جو ہیں ٹولز کیا ہیں آپ کے؟ میرے ٹول جو ہیں وہ نائکن یوزر ہوں میں، 10 12 سال تو میں کینن استعمال کرتا رہا اور پھر سوئچ کر گیا نائکن پہ، تو ابھی میرے پاس نائکن D850 پروفیشنل لیول کیمرہ، اور ایک میرر لیس کیمرہ ہے نائکن کا Z7، اور اس کے ساتھ ٹیمرون 15-30 2.8 لینز ہے، وائڈ اینگل لینڈسکیپ کے لیے، 24-70 mm 2.8 ایک لینز ہے، اور 70-200 mm 2.8، یہ تین ہی مین لینز ہیں اور دو باڈیز ہیں، ابھی تک تو اپنا اکوپمنٹ، یہاں ایک ڈرون ہے DJI Mavic Pro 2، تو فوٹوگرافی کا اکوپمنٹ تو یہی ہے۔ اور شاہ جی جو پوسٹ پروسیسنگ امیجز ہیں اس کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گے آپ؟ ہاں، پوسٹ پروسیسنگ بہت اہم ہے آج کے دور میں، ڈیجیٹل دور میں، کیونکہ جو ہے بات فوٹوگرافر ہیں یا جن کا یہ شوق ہے وہ جانتے ہوں گے کہ بائی ڈیفالٹ را امیج جو ہے وہ بہت ہی ڈل پروڈیوس کرتا ہے کیمرہ، اس میں کلرز کنٹراسٹ نہیں ہوتے، شارپنیس نہیں ہوتی، تو اس کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، پرائمری ٹول تو اڈوب لائٹ روم ہے، اور اس کے بعد فردر پروسیس کے لیے اڈوب فوٹوشاپ ہے، اور یہ اسکل سیکھنا بہت ضروری ہے، ہمارے بہت سے لوگ اس وجہ سے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں کہ کئی لوگ تو بالکل اس کو پریکٹس نہیں کرتے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ پوسٹ پروسیسنگ جو ہے وہ ممنوع ہے، ایک ان کی اپنی سوچ اور آئیڈیالوجی،
اور کچھ لوگ اتنا زیادہ کر دیتے ہیں کہ وہ تصویر دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہتی یا وہ ان ریئل ہو جاتی ہیں. تو یہ دو انتہائی ہیں، لیکن اگر آپ ان دونوں کے بیچ رہ کے بڑے ماڈریٹ لیول پہ پوسٹ پروسیسنگ کریں تو ضرورت ہے آج کی. ادروائز تو کوئی تصویر آپ کی دیکھے گا بھی نہیں کہ یہ کیا ہے. جو کیمرہ دے گا وہ تو بہت ہی ڈل ہوتی ہے، وہ تو اتنی ڈل ہوتی ہے کہ آپ آنکھوں سے جو منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ جب کیمرے پہ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو خود نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آسمان میں جو بادلوں کے کلرز ہیں وہ زیادہ ہیں، کیمرہ کیوں کم دکھا رہے ہیں. تو کم سے کم آپ کلرز کو بڑھا کر یا ڈائنامک رینج کو بڑھا کر اس حد تک تو لائیں جیسا آپ آنکھوں سے دیکھا وہ منظر جیسا وہ تھا. اچھا شاہ جی، آپ کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ جو آپ کے قارئین جیسے میرے جیسے قارئین، یہ کاف کینچی والا قارئین ہے، یہ کاف کتاب والا قارئین ہے جو آپ کہہ چکے ہیں دفعہ. تو نہیں میں نہیں کہہ چکا، وہ جو یہ یسرا صاحبہ ہماری گریٹ شاعر ہے، انہوں نے کہیں لکھا تھا کاف سے کہ قارئین کا بہت شکریہ. آپ نے ان کا نام تو مینشن کر دیا سر، کیا نام بتایا آپ نے؟ جی یسرا وصال ہماری عہد کی بہت عظیم اچھا اچھا، شاعر ہے، جی 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 میں جی، ان کے فن کی بڑی بالکل وہ قدر بڑے کرتا ہوں، میں قدردان ہوں. تو انہوں نے کہیں بلکہ لکھا کسی تھا یہ کاف سے، کتے جو والے دل کاف سے جلے ہیں انہوں قارئین. نے کہہ دیا تھا کہ ہم یسرا وصال کے دور میں جی رہے ہیں. یہ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے عہد، باقاعدہ. جی ہم عہد یسرا وصال میں زندہ ہیں. یہ اچھا دور ہی اچھا عمر اچھا. لیاقت کا یا وقار زکا کا یا یسرا وصال کا یہ دور انہی کا دور ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جو پڑھے لکھے یا اہل دانش ہیں وہ تو سائڈ لائن لگے ہوئے ہیں، جس کو ہم پنجابی میں نکرے لگنا کہتے ہیں. تو یہ انہی کا دور ہے. اچھا شاہ جی یہ بتائیے گا، وہ جو یہ جو قارئین ہیں آپ کے، اگر ان کے لیے کوئی ادبی بیٹھک بھی منعقد کرتے ہیں یا صرف یہ دوستوں تک ہی ہے کہ کوئی آپ نے کوئی سلسلہ ایسا رکھا ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار کوئی مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو ہم بیٹھ کے گپ شپ بھی کر سکتے ہیں؟ کیا فیوز کوئی ایسے برکات سلسلہ بہت دفعہ جاری ہے؟ ایسا ہوتا ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے کئی لوگوں کی کالز آتی ہیں کہ ہم آپ کے فین ہیں اور آپ کو ملنا چاہتے ہیں. تو میں ان کو گھر مدعو کر لیتا ہوں. اور بہت سارے باب ایسے نکلتے ہیں کہ جن کے پاس بڑا وسیع مطالعہ ہوتا ہے، اور پھر ان سے گپ شپ چلنا شروع ہو تو وہ گھنٹوں کا پتہ بھی نہیں چلتا. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ احباب مجھے مدعو کر لیتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے کسی نہ کسی موضوع پہ بات چل نکلے تو وقت گزرنے کا معلوم نہیں ہوتا. جہاں تک یہ بات ہے کہ اسپیشل ارینج کرنا اور اسپیشل گیدرنگ میں نے ہمیشہ زندگی میں اوائڈ کی ہے. وہ فوٹو ایگزیبیشنز ہوں، ہمارے بہت سارے فوٹوگرافرز دوست ایگزیبیشن لگاتے رہتے ہیں، اپنے فن کی دعوت نامے آتے رہتے ہیں، یا وہ ادبی محفلیں ہوں، ادبی کانفرنسیں ہوں. کئی دفعہ دعوت نامے آتے ہیں کہ آپ اپنا کالم پڑھ جائیں، ایسا کچھ اپنے کو تحریر پڑھ جائیں. تو وہ میں اوائڈ کرتا ہوں. اور اوائڈ کرنے کی وجہ یہ کہ میری نیچر ہے رش کو یا ہجوم کو یا پبلک گیدرنگ کو، میں اس مزاج کا انسان نہیں ہوں جو میں سمجھتا ہوں. میں اندر سے مجھے تنگی ہونے لگ جاتی، کیونکہ آپ نے تو جو اپنا فن پیش کرنا سو کرنا، لیکن آپ کی باری آنے تک جو آپ نے صبر کرنا ہے اور اپنے ارد گرد والوں کے گوسپ سننے ہیں وہ ذرا ناقابل برداشت ہوتے ہیں. اور آج کے دور میں ہوتا ایسا ہی ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو آ کے ملتا ہے تو حال چال پوچھنے کے بعد اگلی بات آپ سے وہ گوسپس آپ کے ہی حلقہ احباب کے بارے کے لوگوں میں کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس چیز سے مجھے چڑ ہونا شروع ہوتی ہے. تو میں نے پھر اوائڈ ہی کیا کہ گھر ہی بیٹھو. تو تقریبات میں جانا کم ہوتا ہے، البتہ دوست احباب اگر بلا لیں یا میری طرف کوئی آ جائے تو پھر گفتگو ہوتی ہے. یعنی کہ آستانہ عالیہ پہ حاضری جو ہے وہ دروازے آپ کے کھلے ہیں؟ آستانہ عالیہ کوئی ایسا تو نہیں ہے، مطلب میں کوئی تعویذ تو دیتا نہیں ہوں. میں بھی باقاعدہ مرید بنانے میں نے شروع نہیں کیے، حالانکہ مجھے بنانی چاہیے، بڑی ٹیکس فری آمدن ہے. اور سید تو ہوں ہی، داڑھی شاڑھی تھوڑی سی بڑھانی پڑے گی اور سلسلہ چل بھی سکتا ہے. ایک دفعہ سوچا بھی تھا، بڑا سنجیدہ ہو کے سوچا تھا اس بارے میں. ویسا آستادہ تو میں نہیں کھول سکا، لیکن میں شاہ یہ جی جو سمجھتا ہوں کہ اگر تحریر اور جو آپ کا گفتگو کا فن ہے نا، آپ بغیر داڑھی کے بھی آستانہ چلا سکتے ہیں. نہیں، وہ اصل میں داڑھی پہ یقین آتا ہے نا ہمارے لوگوں کو، کلیشے والے پہ یقین نہیں آتا. آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، جو حاجی صاحب ہوں گے داڑھی رکھ کے، وہ آپ کو 100 روپے کلو والی دال 200 بھی بیچ دیں گے تو آپ کو یقین ہوگا کہ چونکہ حاجی صاحب ہیں اس لیے نا بڑی اچھی بیچی. تو ہمارا معاشرہ تو ایسا ہی ہے نا جو ظاہری شبہات کو اہمیت دیتا ہے. آپ کہیں لڑائی جھگڑوں میں دیکھ لیں، جو پنچایت بیٹھتی ہے اس میں بھی بارش بزرگ داڑھی والے اگر بیٹھے ہوں تو ان کی بات کو وزن دیا جاتا ہے کہ اس نے چونکہ داڑھی شدہ ہے تو
مومن یا مسلمان ہوگا، مسلمان ہونے کی اولین نشانی تو داڑھی، تو داڑھی پہ ایمان جلدی لے آتے ہیں لوگ، اس لیے داڑھی بہترین رہتی ہے دھوکہ دینے کے لیے۔ تو شاہ جی وہ جو داڑھی والے ہیں پھر کرتارپور والوں کو بھی ہم کنسیڈر کر لیں؟ تو کرتارپور والوں کی تو ساری نسل پنجاب میں، مطلب آج سے 3-4 جنریشن پیچھے چلے جائیں تو پنجاب سکھوں سے تو مسلمان ہوا، مطلب سکھ ہی تھے نا۔ جتنے جٹ، گجر اور جتنی بھی برادریاں ہماری نکلی، تو کنورٹ جب برصغیر میں ولی آئے اور انہوں نے تبلیغ کی تو پھر ہی اسلام پھیلا نا یہاں پہ۔ تو چینج تو وہی ہے نا، مطلب اور ان کی بھی عزت کرنی چاہیے، کیوں نہیں، ان کی داڑھی پہ ایمان لانا چاہیے، ان کی داڑھی پہ۔ اچھا شاہ جی، اب جو ہمارا ٹاپک ہے اب ہم اس کی بات بھی کر لیں۔ ابھی آپ کی پوسٹ بھی میں نے پڑھی ارطغرل کے حوالے سے، تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ ارطغرل، میں تو اس کو وہ نسیم حجازی کی جو ہے نا ناول کی ویڈیوگرافی دیکھ رہا ہوں، اور ظاہر ہے ڈرامہ ہے، فینٹسی ہے، تو مزہ ہے، تو واقعی اس میں ہے ایک چام بھی ہے، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک عجیب سا تبدیلی لے آئے گا کہ سوشل سیٹ اپ ہی ہمارا چینج ہو جائے گا۔ دیکھیں، آج سے آپ 4 ماہ پیچھے چلے جائیں نا، تو ایک ڈرامہ خلیل الرحمان قمر صاحب کا آیا، کافی مقبول ہوا، اور ان دنوں وہ زیر بحث تھا۔ جی اس کے بعد جو ہے ابھی یہ ڈرامہ آ گیا، تو آج کل یہ زیر بحث ہے۔ نسیم حجازی صاحب کا ایک ناول تھا آخری چٹان، وہ پی ٹی وی نے وہ بھی نشر کیا تھا۔ جی اور آپ نے حجازی صاحب کا نام لے لیا، اچھا تو بچپن ہمارا تو حجازی کے ناولوں میں ہی گزرا ہے، میں نے خود پڑھے۔ اس وقت وہ کہانیاں بڑی اچھی لگتی ہیں، اسلوب اچھا، انداز اچھا، لیکن جب اچھا انسان جی، ہم کو تو بڑا عرصہ تک اس کو ساتھی سمجھتے رہے۔ جی جی جی، میں تو صدقے دل سے مان لاتا رہا کہ یہ لکھ رہے ہیں تو ٹھیک لکھ رہے ہوں گے، لیکن وہ جب شعور آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے، جب انسان دنیا کو دیکھتا ہے اور تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے، کہ ناول نگار اور مورخ الگ چیزیں ہیں۔ ناول نگار بہت کچھ مکس کر جاتا ہے، کیونکہ اس نے ناول کا پلاٹ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، کریکٹر ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں۔ تو حجازی صاحب کا پڑھ کے بڑے ہوئے، تو وہ حجازی صاحب کا پڑھا ہوا کوئی مذہبی جنونیت تو لاتا ہے، خاص طور پہ اگر آپ نوجوانی میں پڑھیں۔ آپ حجازی صاحب کو چھوڑ دیں، پیر کامل عمیرہ احمد کس جی جی موضوع پہ بالکل۔ ہے؟ کس موضوع پہ ہے؟ اسی موضوع پہ ہے جس طبقے کو ہم 1972 میں 73 کے آئین میں ہی غیر مسلم قرار دے چکے۔ تو جی اس کے ہٹ ہونے کی وجہ کیا، کہ جنہوں نے پڑھا انہوں نے کہا ماشاء اللہ صدقے، یہ ہوتا ہے مومن اور یہ ہوتا ہے ناول۔ تو مذہب کے نام پہ تو بکتا آیا سب کچھ اس ملک میں۔ کمرشل بینک کی بجائے اسلامی بینکنگ میں لوگ ڈپازٹ کرنا پسند کرتے ہیں، مدنی نہاری ہو، مکی سرما ہو، حلال نیل پالش ہو، مطلب آپ مدنی مکی لگائیں اور اس پہ لوگ کاروبار چلاتے ہیں، چلتا ہے، چورن سے لے کے پاپڑ تک تو مذہب کے نام پہ بکتا ہے۔ تو اس معاشرے میں جو کہ سائیکولوجیکلی مذہب کی طرف ٹینڈنسی رکھتا ہے، لیکن پریکٹیکلی بالکل نہیں رکھتا، پریکٹیکلی بالکل اپوزٹ ہے، جہاں پہ مذہب آپ کے مفاد کے آڑے آتا ہے، لوگ اس کو لپیٹ کے سائڈ پہ لگاتے ہیں کہ یہ تو رسم و رواج کی ٹھیک بات ہے۔ ہے جی، مذہب کو چھوڑیں۔ اور جہاں پہ مذہب سے فائدہ نکلتا ہے اس کو سامنے لے آتے ہیں کہ مذہب تو یہ کہتا ہے جی، آپ اس رسم و رواج پہ جاتے ہیں یا بات کرتے ہیں۔ تو لوگوں کیا پریکٹیکل لائف میں تو مذہب تو ٹکے کا نظر نہیں آتا، لیکن گھر میں بیٹھے ہوئے اور دماغوں میں ہے۔ تو اس وجہ سے ایسی سوسائٹی میں نسیم حجازی کے ناولز کے بعد اس طرح کے ڈرامے آنا، اگر آپ میں شعور بھی نہیں آیا اور آپ نے بڑے ہو کے کچھ 4 کتابیں بھی نہیں پڑھی کہ اصل طریق کیا اور ہم کس طرف کریں، تو پھر آپ مجاہد ہی بنیں گے نا، پھر آپ اللہ اکبر کے نعرے لگائیں گے اور آپ مارکا حق و باطل ہی اس کو سمجھیں گے۔ اگر آپ نے صرف عثمانیوں مطالعہ کا، پاکستانی پڑھی ہوئی ہے۔ ہاں اگر آپ نے صرف مطالعہ پاکستان پڑھی ہے اور وہ بھی مقدس جان کے، یعنی آپ نے حرف آخر سمجھ کے پڑھی ہے، چونکہ ریاست پڑھا رہی ہے تو یہ حرف آخر ہے، اس کے باہر تو سچ ہو ہی نہیں سکتا، اور یہی کائنات کا آخری سچ ہے۔ تو ایسے ڈرامے جو آتے ہیں پھر وہ ظاہر ہے دل میں پھر وہ ولولہ تو اٹھتا ہے، نشاط ثانیہ کا، جس کے خواب دکھاتے رائٹروں کی بھی عمریں گزر گئی۔ تو ارطغرل اچھا ڈرامہ ہے اگر آپ ڈرامے کی حد تک اس کو دیکھیں۔ اگر آپ یہ سمجھ کے دیکھیں کہ حقیقت اس میں اتنی ہی ہے کہ ترکوں نے اپنی ریاست قائم کرنے کی جدوجہد کی اور اس میں وہ کامیاب رہے۔ ان کے 2 بڑے حریف تھے، بازنطینی امپائر اور منگول، دونوں کو انہوں نے شکست دی اور انہوں نے ایک اپنی اسٹرانگ ریاست قائم کی اور گزرتے وقت کے ساتھ اس کو مضبوط کرتے گئے۔ اب آپ اس کو مارکا حق و باطل میں بدل دیں یا دین کا لبادہ پہنا دیں،
देखें, तुर्की ने तो अपने हीरोज को ग्लोरीफाई करना है, वो तो करना है, वो एग्जैक्टली। हमने भी करना है, हमने मोहम्मद बिन कासिम को कम किया या दूसरे हमारे हीरोज को, तो उन्होंने अपने हीरोज को ग्लोरीफाई करना है, वो तो उन्होंने किया। आप उसको आप खुली ईमान समझ के देखेंगे तो देखते रहे, वो आपका दिल है। बहरहाल फिक्शन को फिक्शन की हद तक या ड्रामे को ड्रामे की हद तक देखें तो ड्रामा इतना बुरा नहीं है, उसमें बहुत अच्छे कुछ पहलू भी हैं, मैंने तहरीर में उनका जिक्र भी किया। रिश्तों को जोड़ के रखना, सिला रहमी, मतलब इस्लाम की वो बेसिक टीचिंग्स उसमें झलकती हैं, तो अच्छे पहलू उसके हैं। लेकिन उसको मार का हक बातिल ना समझे, मैं तो बस यही कहता हूँ, तो कुछ नहीं, यहाँ तो लोग फनकारों के ईमान तक तोल रहे हैं कि फलानी जो फनकारा थी उस ड्रामे में, उसका करेक्टर ड्रामे में तो बहुत नेक था, और बाद में वो फोटोशूट करवा रही है जो फलाना फनकार ऐसा कर रहा है, तो ये एक्सट्रीमिज्म है, ये मजहबी जनूनियत है, और हमारा माशरा बदकिस्मती से पहले से ही मजहबी जनूनियत का शिकार है। तो इस तरह के ड्रामे मजीद जरा दिमाग में फतूर पैदा करते हैं, और तो कुछ नहीं, बाकी ड्रामा तो अच्छा है, देखें। शाह जी, इसमें ये भी लगता है कि जैसे उमैरा अहमद के नावल पढ़ के तो हमारे ये जो खवातीन के पोस्ट मैंने ऐसे देखे कि बस इफ्तार के वक्त दुआओं में बस तुम्हें मांगना चाहती हूँ, और हरम के अंदर तुम्हारा हाथ पकड़ के तवाफ करना चाहती हूँ। इस तरह के डायलॉग मैंने सुने, और अब मैं सुन रहा हूँ कि शहरी के वक्त दही लेने जाते हैं तो हमें लगता है कि हम जहाज पे जा रहे हैं और मंगोल हमला करने वाले हैं। तो ये तो माइंड सेट ही अजीब सा हो रहा है, तो क्या बनेगा यहाँ पे? अच्छा, आपने उमेरा बाजी की बात की। उमेरा बाजी मरे कॉलेज सियालकोट में मुझसे 2 साल सीनियर थी, ये एमए उर्दू कर रही थी, और मैं दो माशाल्लाह। साल जूनियर था। इनका तल्लुक भी सियालकोट से है। तो माशाल्लाह। हमारे वहाँ पे मरे कॉलेज में मुकाबला हुआ करता था, लिटरेचर का, अफसानों का, शायरी का। अब मुझे उस दिन का नाम भूल गया, सालाना इवेंट होता था, तो उसमें छोटे शॉर्ट स्टोरीज लिख के देनी, और मेरा बाजी भी शिरकत किया करती थी। तो मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था, बीए पार्ट फर्स्ट में था, तो मेरी डबल ग्रेजुएशन, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की थी, पहले भी 2 साल का बीए होता था। तो मैंने भी एक शॉर्ट स्टोरी उस वक्त लिख के दी थी, और मज़े की बात ये है कि मुझे कुछ जानता भी नहीं था, तो वो शॉर्ट स्टोरी जो थी वो सेकंड नंबर पे आ गई, और मुझे शील्ड मिल गई, और मेरा बाजी कुछ भी नहीं ले सकी थी, हालांकि बाद में बहुत बड़ा नाम बनी वो। अब उन्होंने जो अपनी नावलों में जिक्र किया, देखें बात वही है, आप उनका कान कहीं से भी पकड़ लें, बेसिक मुद्दा ये है कि नौजवान नस्ल को मजहब की तरफ रागब करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना मंजन बेचने को मजहब का आसरा लेना, वो मैं अच्छा नहीं समझता। उनकी तहारीर जो है मजहबी रुझान रखती हैं, और उन्होंने हलाल और हराम मोहब्बत की डेफिनेशन भी कर रखी है कि हलाल मोहब्बत क्या होती है और हराम मोहब्बत क्या होती है। और उनके नावल्स में अक्सर किरदार जो होते हैं वो बचपन में ही निकाह में ले आए जाते हैं, ताकि वो जैसे जैसे बड़े हों तो उनके दरमियान रोमानवी गुफ्तगू जो है वो हराम के जुम्मे बनाए। तो ये है, ये सिर्फ उन्हीं का नहीं, हमारे बहुत सारे राइटर्स ने यही वतीरा रखा है अपनी तहरीरों में। मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि आप पढ़ें, टीन मुतासिर होते हैं, लेकिन कभी ना कभी इंसान को शऊर आता है, तो फिर उसको समझ आ जाती है कि यार ये क्या पढ़ते थे। तो ये इर्तिका का अमल है, ये हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बनता है। कई लोग पूरी उम्र बड़े नहीं होते, कई लोग उसी को हरफ आखिर समझ लेते हैं, तो वो फिर हर इंसान की अपनी अपनी इंफरादी सोच है, कईयों का दिमाग वही स्टक रह जाता है बचपन में, उसका क्या किया जा सकता और शादी, इसमें ये भी है कि हमारी जो नौजवान आगे नस्ल आ रही है जो लिखने की तरफ राग़िब हो रही है, उमैरा अहमद के नावल पढ़ने के बाद उनकी जो बातें हैं वो मेरे तो दिमाग को खाली कर रही हैं कि ये हम क्या करें इनका। अच्छे भले पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो इस तरह की तहरीर लिख रहे हैं कि उसमें आप इस्लाम को अगर टच कर रहे हैं तो वो कमाल कर रहे हैं, और अगर आप रूमानियत को टच कर रहे हैं तो आप रहने कुछ नहीं दे रहे। तो अब क्या इस कौम का सोच रहे हैं? है। देखिए माइंड सेट मैंने आपको बताया ना, दीन से तो मुतासर हैं, कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने भी पीछे गुफ्तगू की कि प्रैक्टिकल लाइफ में जीरो। तो लिखने वाले जो आ रहे हैं वो जाहिर है ऐसे मुतासरा लोग आ रहे हैं। असल में आजकल के जो नौजवान लिखने वाले हैं वो तो बड़ी सतही सा तहरीर लिखते हैं, और उनके जहन में शायद ये भी बैठा हुआ है कि दीन की या इस्लाम की बातें करेंगे तो तहरीर में जान पैदा होगी, अदरवाइज कोई पसंद नहीं एग्जैक्टली। करेगा।
اور ہوتا اکثر اوقات ایسا ہے کہ اگر میں بھی کبھی مذہب کو تو میں نے اوائڈ ہی کیا اپنی گفتگو کا حصہ بنانے کو، کیونکہ آپ کو فالو کرنے والے ہر طبقہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ہرٹ نہ ہو، وہ برا نہ بنا جائے. لیکن جب کبھی بھی مذہب کے بارے میں پوسٹ کی تو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں تو مذہب زندہ ہے نا. جیسے بھی ہم جیسے بھی کلمہ گو، جتنا بھی بادمال ہو، لیکن مذہب ہماری زندگیوں کا حصہ تو ہے. تو نئے آنے والے تڑکا زیادہ لگا دیتے ہیں، وہ 4 لائکس اور 2 کمنٹس کے چکر میں وہ کہیں کے کلابے کہیں جا ملاتے ہیں. اور پڑھنے والے بھی ایسے ہیں جنہوں نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کر رکھا یا کوئی اور کتاب نہیں پڑھ رکھی، تو وہ نیچے واہ واہ بھی ہو جاتی ہے. تو یہ چلتا رہے گا. دیکھیں جہاں جس سوسائٹی میں علم عام نہیں ہوگا، یہاں پہ کتابوں پہ بین لگے گا. جہاں پہ غیر نصابی کتابیں خرید کے کوئی نہیں پڑھے گا، اور مولانا حضرات سے یا اپنے شیخ برادری میں کوئی شیخ سے، کسی بزرگ سے جو سن رکھا ہوگا سینہ بسینہ منتقل ہوتا جائے گا، تو لوگ اسی کو حرف آخر سمجھیں گے. جو آباء و اجداد نے آپ کے ذہنوں میں بٹھا دیا ہوا وہی آپ کا کل ایمان رہے گا. اور جیسے ہی اس پہ کچھ چوٹ آئے گی تو آپ کو تکلیف ہوگی. اور لیکن آپ یہ زحمت گوارا نہیں کریں گے کہ یا تحقیق کر کے دیکھ لیں، شاید بات ایسے ہی ہو. تو تحقیق والا سلسلہ تو اس ملک میں نہیں ہے، کیونکہ کتابوں سے شغف نہیں. تو پھر ایسے معاشرے میں یہی کچھ ہو سکتا ہے، اور یہ ہوتا رہتا ہے. یہ تو آئے دن دیکھتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو بلاک کر رہے ہوتے ہیں، لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گالم گلوچ تک نوبت آ جاتی ہے مذہبی پوسٹوں پہ. تو ایک سیڈلی ایک شاہ جی میں اختلافی بات اگر آپ اجازت دیں میں کرنے کی جسارت کر سکوں، آپ اس کو رائے دینا چاہیں تو دے دیں، ورنہ ویل لیفٹ کر جی سکتے ہیں. ہمارے ہاں ایک طبقے نے سعودیہ کو باقاعدہ مذہب بنایا، ملک نہیں سمجھا. ایک طبقے نے ایران کو ملک نہیں سمجھا، اس کو مذہب بنایا. لائک سعودیہ کے خلاف یا ایران کے خلاف بات کرے، دونوں طبقات آپ کو مارنے کے تیار ہو جاتے ہیں. اب کیا ہم ایک اور تیسرا طبقہ پیدا کرنے جا رہے ہیں جو ترکی کو اپنا مذہب بنا لے گا؟ ہو سکتا ہے جی، ارتقاء کا پروسیس ہے جی. لوگ آتے جاتے مذہب اور وہ نظریات آتے رہتے ہیں اور دفن ہوتے رہتے ہیں، نظام آتے ہیں نظام مٹ جاتے ہیں، ریاستیں بنتی ہیں ریاستیں ختم ہو جاتی ہیں. تو ترکی کو بھی مذہب کا حصہ بنا لیں تو عین ممکن ہے. میں تو رد نہیں کر رہا آپ کا خیال. دیکھیں سعودیہ عربیہ ہو، ایران ہو، تو بڑے طبقہ فکر دونوں ممالک کو فالو کرنے والے ہیں. جو ایران کے ہمدرد ہیں انہوں نے ہر حال میں ایران کو ڈیفینڈ کرنا ہے. وہ چاہے اپنا میزائل اپنے ہی جنگی جہاز پہ مار دیں، انہوں نے اس عمل کو بھی ڈیفینڈ کرنا ہے. اور چاہے وہ سعودیہ 350 بندہ مار ہاں دیں. مار دے، اور چاہے سعودیہ یمنیوں کا بھرتا بنا دے کلمہ گو مسلمانوں کا، جی. تو انہوں نے سعودیہ کو ڈیفینڈ کرنا ہے. تو یہ تو صدیوں کی جنگ ہے، یہ تو نہیں نہیں. ہاں اتنا ضرور ہوا کہ پاکستان میں اس کے اثرات ضیاء الحق صاحب کے دور میں پھیلنا شروع ہوئے. اس سے پہلے فرقہ واریت نہیں ہوتی تھی، لوگوں کو تو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ یار یہ شیعہ کون، دیوبندی کون، بھابی کون. مل جل کے سب رہا کرتے تھے، ایک دوسرے کی خوشیوں غمیوں میں شریک ہوتے تھے، ایک دوسرے کے جنازوں میں شرکت کرتے تھے، ایک دوسرے کے گھر بیٹیاں دیتے تھے، رشتے ہوتے تھے. تو پھر جب ایسا ایسا لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ نہیں جناب یہ سعودیہ ہے، اور یہ فلانا مسلک ہے، اور یہ فلانا مسلک ہے، اور یہ کافر ہے، اور یہ ایسے ہے، اور یہ بدعت ہے، اور بدعت کے رولے شروع ہوئے، بدعت سے ہم کفر تک پہنچے، اور چلتے چلتے قتل و غارت آئی. اور 90s کا پورا دور ایک دوسرے کے قابل لوگ، ڈاکٹرز، انجینئرز اور مولانا، بڑے بڑے مذہبی اسکالر ٹارگٹ کلنگ میں مارتے ہوئے گزرے. لشکر بنے، مسلح کیے گئے، کچھ کو ریاست نے مسلح کیا، کچھ نے ریٹیلیشن میں خود خرید کے پیچھے ایک کو ایک ملک سپورٹ کرتا رہا، دوسرے کو دوسرا ملک سپورٹ کرتا رہا. تو نوبت تو یہاں تک پہنچی، پولرائزیشن تو مسئلے کی بنیادوں پہ اس ملک میں ہوئی ہے. اور اب ترکی آ جائے گا تو کیا کہہ سکتے ہیں، ترکی بھی آ سکتا ہے جی. شاہ جی اس ملک کے اندر آپ پولرائزیشن کیسے مطلب روکیں گے، تعصب کیسے روکیں گے، جب ہمارے وزیرن صاحب بیٹھ کے کہیں گے کہ ارطغرل ڈرامہ آ رہا ہے اور کمال ہو رہا ہے، تو لوگ تو انفلوئنس ہوں گے. آپ ایک ڈرامے کو پروموٹ کر رہے ہیں جو کہ ایک فینٹیسی ورلڈ کو آپ کو شو کر رہے ہیں. ترکوں کو تو فینٹیسی ورلڈ میں رہنا افورڈ ہوتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے وہ ہیں، لیکن ہم تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے فینٹیسی ورلڈ کو. پرائم منسٹر بھی فینٹیسی ورلڈ میں چلا گیا. دیکھیں عرب کا ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ رعایا جو ہوتی ہے وہ بادشاہ کے دین پہ ہوتی ہے. جو بادشاہ ایگزیکٹلی. ہوگا رعایا کا وہی دین ہوگا. وہ صفوی مملکت ہو، علوی آئیں، عثمانی آئیں، وہ اس سے پہلے عباسی ہوں، اموی ہوں،
جو حاکم وقت تھے رعایا انہیں کے دین پہ تھی، انہیں کے عقائد پہ تھی، اور انہیں کی کتابوں کا اور انہیں کی تاریخ کا پرچار ہوا۔ اب ہمارے ہاں ضیاء الحق صاحب آئے تو انہیں کے عقائد کا پرچار ہوا، اور اس کے بعد جو آتا رہا، ہر کسی کی اپنا سوچ ہوتی ہے۔ خان صاحب کے ذرا صوفیزم سے متاثر ہیں خان صاحب، تو ان کو لگا کہ ابن العربی کا کردار بہت اچھا ہے اور وہ اس سے انسپائر بھی ہیں، اور یقیناً اچھا ہے، صوفی بزرگ گزرے، تو انہوں نے ڈرامہ ایک ریکمینڈ کر دیا۔ انہوں نے تو کہہ دیا ایک تقریر میں، لیکن وہ شاہ سے بھر کے شاہ کے وفادار بھی ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ اب خان صاحب کو خوش کر کے دکھانا ہے، تو وہ چل گیا پی ٹی وی پہ بھی ڈب ہو کے۔ اچھی بات ہے، اس میں کوئی مثبت پہلو میں نے ان کا ذکر کیا، کافی سے مثبت پہلو، اگر ان سے کچھ سبق سوسائٹی لیتی ہے تو اچھا پہلو ہے۔ شاہ جی لیکن بات تو یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر تو عدم برداشت پہلے ہی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ اگر میں کل میں ایک صاحب کا انٹرویو کر رہا تھا جو فورسفل کنورژن ہوتی ہے سندھ کے اندر، بقول ان کے کوئی ویسی کبھی نہیں ہوئی، ہمارے ہاں بھی کچھ دو رائے پائی جاتی ہیں۔ وہ صاحب جو میاں مٹھو صاحب کے پرزنٹ تھے، میں ان سے انٹرویو کر رہا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر تو سارے ہندو مسلمان ہو کے آپ کے پاس آ رہے ہیں تو آپ ان کو پناہ دے رہے ہیں، کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسلمان بھی ہندو ہونا چاہے اور آپ اس کو پناہ دیں؟ تو شاہ صاحب کا ظاہر ہے فی البدی ایک جواب تھا جو کہ ہمارا ایمان کا مجاہدانہ ایمان ہے ہمارا، جس پہ ہمیں فخر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو واجب القتل ہے۔ تو میں نے کہا شاہ صاحب یہ فتویٰ آپ دیں گے واجب القتل کا یا کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی؟ انہوں نے بہر احتیاطی طور پہ کہہ دیا کہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی۔ تو اس طرح کے ماحول کے اندر جہاں پہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں رائے کیا ہے، آپ فوراً فتویٰ دے دیتے ہیں، اس ماحول کے اندر ہم پولرائزیشن مزید برداشت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں تو ریاست کا کام ہے نا کہ ریاست اپنے آپ کو اسٹیبلش کرے، اور بدقسمتی سے ریاست سے زیادہ طاقتور ہمارے گروہ ہو جاتے ہیں، وہ چاہے مذہبی گروہ ہوں، وہ چاہے سیاسی گروہ ہوں، وہ چاہے تاجر ہوں مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے، وہ چاہے کلرک ایسوسیشن ہو، وہ چاہے ٹرانسپورٹ مافیا ہو، وہ ٹمبر مافیا، گروہ طاقتور جب ریاست سے ہو جائیں اور وہ اپنے مطالبات بزور بازو منوانے کے قابل ہو جائیں تو اس سوسائٹی میں پولرائزیشن ہی ہوگی۔ اور یہ کام ریاست کا ہے، تمام مسالک کو کنٹرول کر کے ساتھ لے کے چلنا۔ جب ریاست ہاتھ اٹھا دے اور دین کا معاملہ ملاؤں پہ ہی چھوڑ دے تو پھر جس ملا کا جو دل کرے گا وہ لوگوں کے مذہبی جذبات بھی بھڑکائے گا، وہ کفر کے فتوے بھی دے گا، وہ بزور بازو کنورٹ کرنے کی بھی کوشش کرے گا۔ سندھ میں ہندو لڑکیوں کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، افسوسناک عمل ہے۔ گوجرا میں کرسچنس کے ساتھ، لاہور میں تو آبادیاں بستیاں جلائی گئی توہین کا کیس بنا کر، اور آئے دن ایسا کوئی نہ کوئی واقعہ دیکھنے میں آتا رہتا ہے۔ کچھ ماہ پہلے آپ کو یاد ہوگا وہ جو بھٹے کے اندر ایک کرسچن مسیحی جوڑا زندہ جلا دیا گیا تھا، اور ابھی توہین جی کا جی، الزام لگا کے۔ تو قانون اپنے ہاتھوں میں لینا لوگ اس لیے برا نہیں سمجھتے، ان کو پتہ ہے لا اینڈ آرڈر کوئی نہیں، اور نہ صرف لا اینڈ موب آرڈر کوئی جسٹس نہیں ہے ہوگا۔ ہاں، نہ صرف جسٹس نہیں ہے بلکہ ہمدرد بھی مل جائیں گے۔ مطلب اگر یہ کام کر بھی گزرے، کسی کی جان لے بھی لی، تو ڈیفینڈ کرنے والے ہی بہت ہیں، وہ سڑکوں پہ بھی احتجاج کرنے والے بہت ہیں۔ تو ریاست انڈر پریشر آتی ہے، اور کئی مواقع ایسے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ بالکل بھوکلا جاتی ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ آپ دیکھیں ممتاز قادری صاحب کا جنازہ اگر آپ کو یاد ہو، بہت بڑا جنازہ پنڈی کی تاریخ کا، تو وہ بھی تو تھا، ریاست تو بالکل ہی ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ تو معاشرہ ایسا ہے، اس کو مجھے نہیں لگتا کوئی ولی آ کے ختم کرے۔ دیکھیں نبی تو آنا کوئی نہیں، دین تو مکمل ہو چکا، کوئی نیا پیغام تو آنا نہیں ہے۔ تو اب میں تو یہی سوچتا ہوں وہ ہم سب کا ایک مشترکہ عقیدہ امام مہدی پہ تو ہے، تو جب تک ان کا آنا نہیں ہوتا یہ سلسلہ چلے گا جی، یہ سلسلہ کہاں تھمے گا۔ اچھا سر مجھے اس میں یہ بتائیے گا کہ جب آپ ریاست کہہ رہے ہوتے ہیں، ریاست تو ریاست وہی ریاست ہے جو حکومت ہے، یا وہ جو ریاست ہے وہ خود چاہتی ہے کہ پولرائزیشن رہے، یہ اپنے رولے میں رہیں، سانو پوچھے کوئی نہ، اسی اپنے کام لگے رہی؟ دیکھیں ریاست جو ہوتی ہے نا، وہ ریاست کی عمارت کچھ ستون پہ کھڑی ہوتی ہے، اس کا ایک بہت اہم ستون، اور ہمارے ہاں تو بہت زیادہ اہم ہمارا ادارہ، ہمارا عسکری ادارہ بہت اہم ستون ہے۔ پھر عدالت،
سپریم کورٹس یا لارڈ جوڈیشری، اور پھر آتی ہے بیوروکریسی. تو چوتھا میڈیا کہتا ہے کہ ہم بھی ہیں، تو چوتھا وہ بھی ڈال لیں. تو پاکستان کے ماحول میں آپ دیکھیں گے تو عسکری ادارے کو اختیارات اور لاجسٹکس اور وسائل اور ان کی بات مانی بھی جاتی ہے. ہمارے ہاں ہر الیکشنز میں شور بھی ڈلتا ہے کہ وہ اپنی من پسند کے لوگوں کو انتخاب کر کے لاتے ہیں، اور اس میں حقیقت ہو یا نہ ہو، لیکن ایک بات تو سب کو پتہ ہے اور اس سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا کہ بڑی پاورفل سے اس ادارے کی ہے. اگر وہ جو منوانا چاہیں وہ منوا سکتے ہیں. تو یہ ریاست کا جب میں ذکر کرتا ہوں تو ریاست کا جو بنیادی اور مضبوط ستون ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، خالی حکومت کی طرف نہیں. آپ مقننہ کی بات کر رہے ہیں سر؟ ہاں، مقننہ حکومت. میں مقننہ کی بات نہیں اچھا. کر رہا، میں اپنے عسکری ادارے کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بڑا مضبوط ستون ہے ریاست کا وہ، اور وہ جو چاہتے ہیں وہ بنوا لیتے ہیں. تو یہ پولرائزیشن ختم کرنے میں یا علماء کو مل بٹھانے میں ان کا ایک کردار ہونا چاہیے، اور اگر وہ چاہیں تو وہ کروا بھی سکتے ہیں. یہ کوئی ان کے لیے اچنبے کی بات نہیں ہے یا کوئی ناممکن بات نہیں ہے. اچھا جی، میں آخری سوال، اگر مزید کمنٹس نہ آئے تو آخری سوال آپ سے، کیونکہ ٹائم میں نے تو آپ سے باتوں میں نظر نہیں ہو سکا اور پتہ بھی واقعی نہیں چلا آپ سے باتیں اتنی زبردست ہو رہی ہیں. شاہ جی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ارطغرل چلا دیا، چلیں بڑی اچھی بات ہے چلا دیا، تو وہ ٹینک کے نیچے لیٹنے والا ڈرامہ بھی چل جائے یہاں پہ تو کیا بات ہے؟ ٹینک کے نیچے لیٹنے والا ڈرامہ؟ جی، جو دیکھیں، ترکی میں ٹینک، لوگ. ہاں ہاں ہاں، ٹینک جب بھی آئے ہیں نا، پاکستان کے تناظر میں آپ بات کریں گے تو ٹینک جب بھی آئے ہیں تو مٹھائی کے ڈبے کھلے ہیں. مجھے نہیں یاد یہاں کہ تو جیپوں کوئی کے آگے ٹینک کوئی نہیں لیٹتا کہ ٹینک تو بعد میں آنا ہے. تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی کسی نے مزاحمت یا کوئی ٹینک کے آگے آیا. تو مٹھائی کے ڈبے کھلتے ہیں، ان کی دکانداری بڑھ جاتی ہے. تو یہ تو نہیں، دیکھیں ہمارے عسکری ادارے کا ایک مقام تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لوگوں کے دلوں میں بستا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. وہ اگر کہتے ہیں کہ دن ہے تو لوگ سمجھ لیتے ہیں دن ہے، وہ کہتے ہیں رات ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی رات ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو جب وہ خود آ جاتے ہیں، حاضر ناظر ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی تو وہ غائب رہتے ہیں لیکن کبھی حاضر ناظر ہو جاتے ہیں، تو لوگ والہانہ استقبال کرتے ہیں. یہاں پہ ٹینک کے آگے کون لیٹے گا؟ مطلب لوگوں کو جمہوری شعور تھوڑی ہے. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ جو جمہوری والے آتے ہیں وہ بھی تو ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ لوگ ان سے تنگ آ گئے ہوتے ہیں، زچ ہو گئے ہوتے ہیں ان سے، اور وہ کسی Exactly. مسیحا کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی تو آئے جو ان سے نجات دلائے. تو پھر جب کوئی مسیحا آ جائے، وہ باوردی بھی ہو، وہ طاقتور بھی ہو، تو لوگ اس کو پھر ہار پہناتے ہیں. اب وہ اس کی نظم جبران کی کہ قابل رحم ہے وہ قوم جو اپنے ہر آنے والے حکمران کا استقبال ڈھول تاشے بجا کے کرتی ہے اور رخصت گالم گلوچ پہ. تو آپ پوری ہماری سیاسی تاریخ کا جائزہ لے لیں، جو بھی آیا ڈھول تاشے بجا کے قوم نے استقبال کیا اور رخصت گالم گلوچ پہ ہی. شاہ جی، باتیں تو دل چاہ رہا ہے کہ آپ سے مزید ہوں، لیکن ظاہر ہے میں نے آپ سے جو وقت کہا تھا وہ اس سے بھی زیادہ میں کافی زیادہ لے گیا ہوں. بیچ میں کمنٹس آ رہے ہیں، لوگ آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں بہت ساری باتیں، اگر اجازت ہو تو میں شامل کر دوں، اگر نہیں تو جی پھر جی ہم اس کا. جی جی. اچھا سر، اس میں جو فوزیہ ملک کہہ رہی ہیں کہ اسٹیٹ از اسکیئرڈ آف پریشر گروپس. پریشر گروپس تو یہ ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں. اچھا شاہ جی، ایک اس میں ضمناً سا میرا ایک سوال ہے، جتنے پریشر گروپ پاکستان میں ہیں کیا دنیا کسی ملک میں ہے؟ ایون کہ یو اے جیسا ملک جو کہ چلتا ہی صرف فارنر کے سر پہ ہے، وہ ایک آرڈر جاری کرتا ہے اور سارے فارنر جو ہیں گھروں میں چھپ جاتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر پاکستانی رہتے ہیں اور ہم اس پہ اسٹیٹ اپنا آرڈر نہیں جاری کر سکتے. دیکھیں پریشر گروپس ملکوں میں ہوتے ہیں، امریکہ میں بھی ہوتے ہیں، برطانیہ میں بھی ہوتے ہیں. امارات کی اب بات کرتے ہیں، امارات تو ڈکٹیٹرشپ ہے نا، امارات میں جمہوری سسٹم ہے، مقننہ کا سسٹم تھوڑی. پاکستان میں تو بہرحال جیسی بھی لولی لنگڑی جمہوریت ہے تو صحیح، تو یہاں پہ آزادی اظہار رائے بھی ہے، کافی ہے. مطلب میڈیا کو یہ گلہ تو ہے کہ کچھ ادارے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس کے باوجود بھی کافی ہے. آپ جس طرح کا مرضی چاہے کالم لکھ دیتے ہیں، آپ وزراء پہ، وزیر اعظم پہ، صدر پاکستان پہ، باجوہ صاحب پہ، ڈی جی آئی ایس پی آر پہ، ڈی جی آئی ایس آئی پہ آپ کھل کے بولتے ہیں. بہت سارے لوگ کھل کے بولتے ہیں، تو اتنی آزادی تو ہے اس لیکن ملک شاہ جی میں. اور بہت یہ سارے لوگ تو مقننہ بلیک یا لسٹ ہو گئے ہوئے ہیں جو ذرا سی بات کی اور وہ پہلے بڑے منظور نظر تھے، آج کل وہ نظر نہیں آتے، وہ غائب بھی کر دیے گئے ہیں.
دیکھیں غائب کرنا کی نوبت تب آتی ہے جب آپ ایک ریڈ لائن کراس کرتے ہیں. ایک ریڈ لائن آپ اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ یہ جو ہمارا ملک ہے اس میں جو کچھ ریاستی ادارے ہیں ان کی ایک ریڈ لائن ہے. آپ اس کے پیچھے پیچھے رہ کے مہذب انداز میں ان پہ تنقید کریں، وہ شاید اس کو مائنڈ نہیں کریں گے. اگر آپ کا اسلوب اور انداز گفتگو بہت اچھا ہے، چاہے کڑی تنقید کریں، لیکن اگر آپ گالم گلوچ پہ اتر آئیں گے، آپ بلو دی بیلٹ جائیں گے اور آپ بےہودہ الفاظ کا استعمال کریں گے، تو وہ کوئی ادارہ برداشت، وہ انسان برداشت نہیں کرتا. تو ادارے میں بیٹھے ہوئے تو طاقتور ہوتے ہیں، وہ کیسے برداشت کریں گے؟ پھر لوگ اٹھائے بھی جاتے ہیں، اور جو لوگ اٹھائے گے تو وہ ریڈ لائن کے پار چلے گئے تھے. تنقید ہوتی ہے، ہر برے کام پہ تنقید ہوتی ہے. لوگوں کے جہاں پہ زبانیں بند ایسی نہیں ہوئی کہ سناٹا ہو اور کوئی آواز بھی نہ نکلے، یا جیلوں میں ڈالے گئے ہوں لوگ جالب یا فیض کی طرح، ایسا نہیں ہے. آج کا دور تو بہت اوپن دور ہے، اور سوشل میڈیا پہ تو آپ کسی کو روک ہی نہیں سکتے. سوشل میڈیا پہ تو جو چاہے آپ بم پھوڑو، جیسا مرضی کرو، چاہے جھوٹی خبریں چلا دو، چاہے تنقید کرو ادارے پہ، لیکن ایک مہذب لہجے میں ہو، وہ قابل برداشت ہے. ادروائز پہ لوگ اٹھائے جاتے ہیں، ان میں کچھ ان کی اپنی غلطیاں بھی ہوتی ہیں. اور ادارے کی تو ہوتی ہے جی. ادارہ تو دیکھیں کہ ادارہ کیا کرے گا، ادارہ تو یہی کرے گا. تو جوڈیشل سسٹم تو نہیں ہے کہ ادارہ اٹھائے اور کل آپ کے خلاف چلان پیش کر کے تو مجسٹریٹ کے آگے پیش کر دیں. انہوں نے تو پھر آپ کو سمجھانا ہے، اور پھر اپنی زبان میں سمجھا دیتے ہیں. چلیں شاہ جی، آپ کا گفتگو جو ہے بڑی خوبصورت جاری ہے. یہاں پہ بلال صاحب انہوں نے کمنٹ کیا کہ ماشاء اللہ خوب ہو رہی ہیں، لیکن سیاست پہ باتیں مذہب پہ زیادہ ہو گئی ہیں. تو آپ سیاحت پہ اور فوٹوگرافی پہ رہیں تو زیادہ بہتر. اب یہ بالکل اس کو ٹھیک ہے. کمنٹ کو تجویز سمجھا جائے، تحریر سمجھا جائے، یا احتیاطی تدابیر سمجھا جائے، مجھے نہیں پتا. نہیں، ان کی تجویز اچھی ہے. تو سر سر مہدی صاحب، آخر میں شاہ جی آپ کوئی پیغام دینا چاہیں اس قوم کے نام، جو آپ تحریر میں بھی اکثر دے رہے ہوتے ہیں؟ تو اتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ویورشپ آپ کی ڈھیر ساری ہے، آپ کے قارئین جو ہیں وہ واقعی ہزاروں لاکھوں کے اندر ہیں، اور فالوورز یقیناً آپ کے ہیں، اور جو آپ کی تصاویر چوری کرتے ہیں وہ بھی یقیناً فالوورز ہی ہیں. ظاہر ہم کو آپ کی تصاویر پسند آتی ہیں تو وہ چوری کر کے تو اپنے اخبارات میں یا اپنی کتابوں میں چھاپ دیتے ہیں. تو پیغام ان کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں جنرل پیغام میں نے اکثر تحریر کے ذریعے بھی، اور جس نے بھی مجھے پوچھا ہے، میں تو یہی کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ آج کل تو ہم سوشل میڈیا کے دور میں زندہ ہیں، سوشل میڈیا پہ استعمال کرتے ہوئے نفرت سے گریز کیجیے. کسی کو کمنٹ کرتے ہوئے بلو دی بیلٹ جانے سے گریز کیجیے. مطلب تھوڑا تحمل، صبر یا برداشت کا مظاہرہ کر کے اچھے الفاظ میں بھی آپ تنقید کر سکتے ہیں. کیجیے، کھل کے کیجیے، الفاظ کا چناؤ تھوڑا بہتر کر لیں. اور کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے جو سمجھ لیا وہی حرف آخر ہے، دوسرا جو ہے وہ بکواس کر رہے. تو تھوڑا غور کر لیں اپنے جذبات پہ، تھوڑا اسکول ڈاؤن ہو جائیں تو وہ بہتر رہے گا. ادروائز ہوتا یہی ہے کہ بات جو ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچتی ہے، اور نفرت پیدا ہوتی ہے، اور پھر لوگ ایک دوسرے کے دشمن تک بن جاتے ہیں چھوٹی سی بات کو لے کے. معاشرے میں تھوڑا لبرلزم کی ضرورت ہے، تھوڑا لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو یہ خود ہی کرنا ہوتا ہے اپنے آپ پہ غور کر کے. عمر کے ساتھ ساتھ ہو بھی جاتے ہیں کبھی کبھی، نوجوانی میں لوگ جذباتی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ بھڑک جاتے ہیں، لیکن جیسے جیسے عمر گزرتی ہے عقل آتی جاتی ہے. شاہ جی معذرت صاحب، آپ کے میں نے الوداعی پیغام لے لی ہے، لیکن یہ جلیل صاحب ہیں اور یہ انہوں نے 2 دفعہ میسج کر دی ہے، کیونکہ ان کا ٹیکنیکل سا سوال تھا. تو میں نے کہا کہ ٹیکنیکل باتیں ہماری پہلے ہو چکی جی ہیں، لیکن جی آپ کے لیے میں اس کو کہہ دیتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی editing photos with natural color is a difficult task. How do you do this, Shaji? Many photos nowadays don't have natural colors and hue is changed. یہ ٹیکنیکل سے ہے، اس کا آپ اگر مناسب سمجھیں تو آپ دیکھیں. دیکھیں امیج کا، اگر یہ فوٹوگرافر ہیں تو سمجھتے ہوں گے کہ امیج کا وائٹ بیلنس ایک چیز ہوتی ہے، یعنی امیج میں جو کلر پروڈکشن ہو رہی ہے، جو کلر پروڈیوس ہو رہے ہیں، اس میں جہاں پہ وائٹ ہے وہ پیور وائٹ ہونا چاہیے. جب وہ پیور وائٹ ہوگا تو جہاں پہ ریڈ ہوگا وہ بھی پیور ریڈ ہی ہوگا، ویسا ہی ہوگا. تو اگر آپ وائٹ بیلنس پروڈکٹ کر لیتے ہیں امیج کا لائٹ روم میں یا فوٹو شاپ میں، تو آپ کی امیج جو ہے وہ نیوٹرلائز ہو جاتی ہے، کلر نیوٹرلائز ہو جاتی ہے، یعنی وہ نیوٹرل کلرز میں آ جاتی ہے.
پھر آپ اس کو تھوڑا سا سیچوریٹ کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی، نہ کرنا چاہیں تو نہ سے۔ ہمارے ہاں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پوسٹ ورک کو بہت زیادہ فوکس کر لیا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو تصویر ہوتی ہے وہ ایسے ہی بن جاتی ہے جیسے ٹرک سجتے ہیں ہمارے ہاں، یعنی کہ اس کو یہ بھی پٹی لگا دو، یہ بھی لگا دو، یہ بھی لگا دو، یا ہمارے پٹھان بھائیوں کی اگر مائنڈ نہ کریں تو عذرا امضائی کریں، جیسے سائیکل ہوتی ہے تو اس کو کھمن لگا دو، ٹلی لگا رکشا دو، ہوتا یہ ہے بھی شاہ لگا جی۔ دو۔ ہاں تو وہ لوگوں کو لگتا ہی ہے کہ تصویر جتنی سجے گی یا ڈیکوریٹ ہوگی وہ اتنی پاپولر ہوگی، اور بدقسمتی سے ہو بھی جاتی ہے ویسے۔ تو ویسا نہ کریں، اس کو ایک حد تک یا ایک پیمانے کے اندر تک اگر آپ پوسٹ ورک کر رہے ہیں تو وہ اچھا بھی لگتا ہے، اور آپ کو فوٹوگرافر دیکھنے والا بھی اپریشیٹ کرے گا۔ اگر آپ اوور پروسیس کر دیں گے تو ظاہر ہے دیکھنے والا تو ہنسے گا۔ پبلک کو تو فرق نہیں پڑتا، پبلک کو سمجھ نہیں ہے فوٹوگرافی کی، ان کو تو ہر وہ تصویر جس میں کلر اچھے ہیں، منظر اچھا ہے، ایکسپوجر اچھا ہے، وہ ان کو پسند ہوگی اور وہ آپ کو واہ واہ کر دیں گے۔ لیکن جو آپ کی کمیونٹی ہے اپنی، جو فوٹوگرافرز ہیں جس کام کو سمجھتے ہیں، اگر وہ بھی واہ واہ کرتے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر اپنے کام پہ غور کر لینا چاہیے تھا۔ اچھا شاہ جی، ایک کمنٹ ہے وہ آخری، بالکل اس کے بعد انشاءاللہ کمنٹ سن لیں گے۔ وہ کمنٹ واقعی میرے دل کی آواز بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ایسے لگ رہا ہے جیسے تصویر کا نیگیٹو ہوتا تھا کسی دور میں۔ تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کون سی کریم لگاتے ہیں؟ میں نے زندگی میں کبھی کوئی کریم لگائی نہیں آج تک، میں آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں۔ میری بیگم کا مجھ سے یہ گلہ رہتا ہے کہ جب آپ سفر پہ جاتے ہیں تو سن بلاک استعمال کر لیا کریں، آپ جب گھر آتے ہیں تو حبشی بن گئے ہوتے ہیں، کیونکہ ادھر ماؤنٹینز میں تو الٹرا وائلیٹ ریز اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں۔ تو میں نے کبھی سن بلاک بھی استعمال نہیں کیا، کبھی میں شمال کے سفر سے واپس آؤں تو میری رنگت واقعی ایسی ہو گئی ہوتی، لیکن کچھ دنوں بعد وہ پھر نیوٹرل ہو جاتی ہے۔ کریم تو مجھے نہیں لگتا، مطلب میں نے اپنی کبھی یہ جلد جو کا یا اسکن کا یا بالوں کا کبھی میں اتنا میں اس معاملے میں بہت لاپرواہ سے انسان ہوں۔ لباس جو ہے، اگر کہیں کسی تقریب میں جانا ہے تو لباس کا میں خیال ضرور رکھتا ہوں، ادروائز میں اکیلا ہوں یا خود ڈرائیو کر رہا ہوں یا میرے ساتھ کوئی نہیں ہوں، ہاں ملنگ سا انسان ہوں ان چیزوں کی، مطلب اپنے آپ کی کچھ نہیں پرواہ کی نہیں کبھی۔ زینی صاحب، سیر صاحبہ، یہ سادات کا ایک نور ہے، اور یہ اس نہیں کی نور چمک جو ہے اس کے نہیں آگے کوئی کریم نہیں ہو سکتی، یہ فیکٹ ہے۔ نہیں دور نہیں ہے، مطلب میں کیا کہہ سکتا ہوں، مطلب بس جو اللہ کی طرف سے ہے وہ ہے۔ تو شاہ جی، آپ کے ساتھ جو گفتگو ہوئی یہ بہت شاندار گفتگو رہی، بہت مزہ آیا، اور یقین کریں کہ دل نہیں چاہ رہا کہ میں اس محفل کا اختتام کروں، کیونکہ کمنٹس آتے جا رہے ہیں، اور میں اگر پڑھنا شروع کر دوں گا تو پھر مزید ٹائم لگے گا، اور میں آپ سے جو ٹائم ریکویسٹ کی تھی اس سے بھی زیادہ میں، بلکہ بہت زیادہ ٹائم لے چکا ہوں۔ تو شاہ جی آپ فوٹوگرافی کا کے بہت متعلقہ شکریہ۔ کمنٹس ہیں تو فوٹوگرافی کے متعلقہ کمنٹس ہیں اور آپ کے پاس ٹائم ہے تو وہ لے لیں، بعد میں لوگ پھر گلا جی کرتے ہیں جی جی، فوٹوگرافی میں پہ شاہ جی یہ پابند ہے۔ دیکھ لیتا ہوں کمنٹس، اگر فوٹوگرافی کے حوالے سے ہیں تو میں ان کو لے لیتا ہوں۔ ویسے تو میں نے کوشش کی تھی، یہ جلیل صاحب کو کمنٹ تھا ایک، اور ٹھیک ہے۔ اچھا شاہ جی، ایک کمنٹ اس میں وہ ہے، فوٹوگرافی کے متعلق تو نہیں ہے، آپ کو دیکھ کر تاثر کم گو کا ملتا ہے، تو بولنے میں کیمرے کا کیا کردار ہے؟ ہوں یہ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں ابھی میں کیمرے کے سامنے ہوں تو آپ سوال کریں گے تو میں بولوں گا جو میرے ذہن میں آئے گا۔ کیمرے کے پیچھے کا انسان جو ہوتا ہے نا وہ کیمرے کے پیچھے ہی اچھا لگتا ہے۔ وہ جب کیمرے کے آگے آتا ہے نا تو بڑا مشکل سے اس کو الفاظ اپنے ذہن میں پروسیس کر کے اور پھر ادا کرنے ہوتے ہیں کہ سننے والے جو اس کے فین ہیں وہ کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے کہ وہ ہرٹ ہو جائے، ان کو برا لگے۔ تو کیمرے کے آگے کا انسان تو میں نہیں ہوں۔ ہوا یہ کہ شروع میں جب میڈیا نے مجھے انوائٹ کرنا شروع کیا انٹرویوز کے لیے تو میں بڑا کنفیوز اور ڈرا ڈرا، مطلب مجھ سے دو جملے بھی ادا نہیں ہو پاتے تھے کیونکہ کیمرہ سامنے، حالانکہ میں تو کیمرہ پوری عمر چلاتا رہا، لیکن وہی کیمرہ جب میں اس کے سامنے جاتا رہا تو کنفیوژن ہوتی تھی، انسانی نیچر ہے۔ میں نے بڑے بڑے ہالس میں لیکچر دیے ہیں، بڑے بڑے اسٹوڈنٹ سے بھرے ہوئے ہال، تو لیکچر دیتے ہوئے تو اتنا میں نہیں ہوتا، لیکن کیمرہ ایک ایسی چیز ہے جو نفسیات پہ اثر ڈالتا ہے۔ اب تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ تو میڈیا کے سامنے آ کے، کیمرے کے سامنے آ کے، اور میں خود بھی کچھ ایک دو سفر کے اوپر ویڈیو بنا کے تو ہو چکا کہ 4 لفظ بول لیتا ہوں، ادروائز کہاں بولا جاتا تھا، پہلے تو نہیں تھا ایسا۔ شاہ جی، آپ کا وقت کا بہت شکریہ، آپ کے ان الفاظ کا بہت شکریہ،
اور آپ کے ان اتنے لوگوں کے جوابات، سوالوں کے جوابات دینے کا بہت شکریہ. آپ کا بہت لوگوں کے حوالے سے ایک جو فکر ہے، جو بات کرنے کا آپ کا انداز ہے، وہ بڑا ہی عوامی ہے اور بڑا زبردست ہے. لائک آپ سے بات کرتے ہوئے مجھے بہت یہ شکریہ. فیلنگ نہیں آئی کہ میں وہ کسی قسم کی وہ ٹیبوز ہیں اور ان کے اندر رہ کے مجھے بات کرنی ہے. وہ چاہے سیاست ہے، مسلک چاہے کسی بھی حوالے سے ہو. تو یہ وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ کی تحاریر جو تھی وہ ہمیشہ سے اتنی حوصلہ مند رہی تھی کہ یہ سوال پوچھنے کی اور کسی بھی حوالے سے بات کرنے کی ضرورت ہو سکی. تو آپ کا شکریہ، آپ بہت نے اتنے شکریہ. سوالات کے جوابات دیے، اتنا ٹائم دیا. اور آخر پہ میں آپ کا صرف مشکور ہوں اور کچھ نہیں. شکریہ آپ کا جی، آپ نے مدعو کیا، اور دیکھنے سننے والوں کا شکریہ، سوالات کرنے والوں کا شکریہ. جی یہ زینی صاحب صاحب ہیں جو کریم کا پوچھی تھی، آخر میں نے کہہ دیا کہ میرا نام بھی لیں. تو تھینک یو جی. آپ سب دیکھنے والوں کا، سننے والوں کا بہت شکریہ. شاہ جی کا جو وہ کیا کہتے ہیں آستانہ عالیہ، وہ آپ کے لیے حاضر ہے. تو آپ جب چاہیں ان سے مل سکتے ہیں. اور لیکن ملاقات کے چراغی لیے لے وقت کے ان سے آئیے. پہلے طے کرنا. تو تو شاہ جی جو ہے وہ اویلیبل ہیں، تو ماشاء اللہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا تو یقیناً آپ سب لوگوں کو وقت دے سکتے ہیں. اور ابھی اگلے 2 دن بھی انہوں نے بتا دیا ہے، پہلے اناؤنس کر دیا ان کے انٹرویوز ہیں. تو جن لوگوں کے سوالات اگر نہیں پوچھے گے تو آپ وہاں پہ آ سکتے ہیں. انٹرویوز ان کے انہی کی وال کے اوپر لائیو چل رہے ہوں گے، تو آپ آئیں، سوالات کے جوابات آپ کو انشاءاللہ ضرور ملیں. شاہ جی آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. نوازش جی، شکریہ. خدا حافظ.